رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، 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 عرفان ماشاء اللہ، سبحان اللہ. آپ نے تلاوت قرآن مجید سنی، اور جن آیات کو آپ نے اس وقت تلاوت میں سنا اس کا ترجمہ سب سے پہلے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں. اور اسی طرح آدمیوں اور زمین پر چلنے والے جانوروں اور چوپایوں کے بھی مختلف رنگ ہیں. بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں سے عالم ہی ڈرتے ہیں. بے شک اللہ غالب بخشنے والا ہے. بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور پوشیدہ اور ظاہر اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں کہ اس میں خسارہ نہیں، تاکہ اللہ انہیں ان کے اجر پورے دے اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے. بے شک وہ بخشنے والا قدردان ہے. اور وہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے وہ ٹھیک ہے. اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے آ چکی. بے شک اللہ اپنے بندوں سے باخبر دیکھنے والا ہے. آگے کچھ اس طرح ہے: پھر ہم نے اپنی کتاب کا ان کو وارث بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا. پس بعض ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، اور بعض ان میں سے میانہ رو ہیں، اور بعض ان میں سے اللہ کے حکم سے نیکیوں میں پیش قدمی کرنے والے ہیں. یہی تو اللہ کا بڑا فضل ہے. اور بے شک اللہ کا بڑا فضل ہے. اگر آج بھی آپ کے سر پہ چھت ہے، اگر آج بھی آپ کے پاس کھانا ہے، آپ کے پاس افطار اور سحر کا انتظام ہے، اگر آج بھی آپ کے حالات بہتر ہیں، اگر آج بھی آپ کے بچے اسکول جا رہے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا تسلسل آج بھی چل رہا ہے، اس دور میں چل رہا ہے، تو اللہ کا ہی وہ کرم ہے. کیونکہ جس طرح حالات ہوتے جا رہے ہیں، جس طرح حالات بنتے جا رہے ہیں، اس میں ہم اور آپ سبھی لوگوں کو کوئی نہ کوئی چیلنج ہے. لیکن ہماری دشواریوں کو دیکھنے والا وہ رب قادر موجود ہے. وہی سب کچھ کرنے والا ہے، اور وہی بخشنے والا ہے، وہی فضل کرنے والا ہے، وہی بانٹنے والا ہے، وہی ہمیں رزق پہنچانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح سے ہمارے معاملات کو حل کر دیتا ہے، ہم پہ مہربانی و کرم کر دیتا ہے. اس رب کا بہت شکر اور فضل ہے. خواتین و حضرات، عرفان رمضان کی ٹرانسمیشن میں نصرت حارث آپ کے سامنے موجود ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ اویس ربانی صاحب بھی ہمیں جلد جوائن کریں گے اور ہمارے مہمان سے بھی آپ کا تعارف کروائیں گے کچھ ہی دیر بعد. لیکن تلاوت قرآن مجید کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے بغیر ہماری یہ ٹرانسمیشن نامکمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات، آپ پر کروڑوں درود اور سلام، اور آپ کی خدمت میں نعت کا تحفہ اس وقت پیش کرنے جا رہے ہیں جہاں زیب خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید. اس وقت عرفان رمضان میں مہمان رمضان جاری و ساری ہے، اور مہمان رمضان میں آج مہمان ہیں جناب عالمگیر خان. سابق ممبر ہیں قومی اسمبلی کے، اور کراچی کی شان ہے. محبتوں کا ایک ایسا سامان ہے کہ ان کو آج پروگرام میں دیکھ کے دل باغ باغ ہو گیا. عالمگیر صاحب السلام علیکم ورحمۃ جی اللہ. وعلیکم السلام. کیسے مزاج؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. کیا چل رہا ہے آج کل ایکٹیویٹیز میں؟ کس کو فکس کر رہے ہیں؟ سر ابھی تو رمضان ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز چل رہی ہے، جس میں راشن کی تقسیم ہے، افطاری کروانا، اور ہمارا ایک یتیم گھر ہے جس کے لیے ہم فنڈ ریزنگ کرتے ہیں سارا سال کے لیے، رمضان میں ہی کرتے ہیں. اس کے علاوہ سستے پھلوں کا ایک سٹال لگایا ہم نے، جہاں مارکیٹ ریٹ سے کافی 50% ڈسکاؤنٹ پر جو ہے وہ سستے پھل دے رہے ہیں ہم، جس میں لوگوں کو بڑی ایک سہولت مل رہی ہے. گڈ، زبردست. اچھا، آپ کی چونکہ پیدائش ساؤتھ وزیرستان کی ہے اور ساری خدمات آپ کراچی میں دے رہے ہیں، دل کرتا ہے کہ آپ کو اتنا اختیار ملے کہ وزیرستان میں بھی کچھ کر سکیں؟ ایک تو یہ کہ یقیناً دل تو میرا یہ کرتا ہے کہ پاکستان کے ہر کونے میں اللہ کرے کہ فکسٹ وہاں پہنچے اور ہم خدمت کریں وہاں. لیکن پیدائش میری کراچی کی ہے، اور یقینی طور پہ میرے آباء و اجداد وزیرستان سے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ وزیرستان ہی نہیں، پاکستان کے ہر کونے میں جائیں گے ہم. زبردست. کیا چیز ہے جو اختیار مل جائے تو ایک چیز کراچی میں ٹھیک کرنا چاہیں گے اب نمبر 1 پریورٹی پہ؟
لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کرنا جس سے نچلی سطح تک پاورز ڈیوالو ہو سکیں، فنڈز ڈیوالو ہو سکیں، اور سب سے اہم چیز یہ کہ جو صوبائی حکومت یہاں قائم ہوتی وہ اثر انداز ہوتی شہری حکومت پر جن کا یہاں اسٹیک نہیں ہوتا، اور یہاں کے جو لوکلز ہوتے ان کے پاس اختیارات نہیں ہوتے، تو ضروری ہے کہ لوکلز کو اختیار دیا جائے۔ زبردست۔ بس یہ نام ذہن میں کیسے آیا؟ کوئی چیز ٹوٹی ہوئی نظر آئی، بکھری ہوئی نظر آئی کہ فکس کرنے کا دل کیا؟ اور دیکھیں یہ رشیا میں ایسا ہوا تھا کہ وہاں پہ ایک ویب سائٹ نے کوئی 3 گڑھے تھے جن کے ساتھ میئر، گورنر، ڈپٹی گورنر کے اسکیچز بنائے انہوں نے، اور اس کے ساتھ انتظامیہ آتی ہے ان اسکیچز کو جو خاکے بناتے ہیں اس کو پینٹ کر دیتی ہے، تو وہاں وہ لکھتے ہیں کہ پینٹنگ اٹ از ناٹ فکسنگ اٹ، فکس اٹ۔ تو وہ چیز وہاں سے یہ سارا آئیڈیا کانسیپٹ اٹھایا تھا ہم نے، اور وہ فکس اٹ کا نام بھی وہیں سے ہم نے کاپی کیا تھا۔ تو آج اللہ کا کرنا ہے کہ وہ ایک ایکٹیویٹی تھی، پھر وہ ایک ایکٹیویٹی سے کیمپین بن گئی، کیمپین سے ایک آرگنائزیشن بن گئی۔ صحیح۔ لوگ نہیں کہتے کہ آپ نے جو ایک ویلفیئر آرگنائزیشن کھولی اس کو پھر آپ سیاست میں لے گئے، اس سے اعتراض اٹھتا ہے؟ اعتراض تو ابھی میں اٹھوں گا، بیٹھوں گا، میرے اٹھنے پہ، بیٹھنے پہ، بولنے پہ، چلنے پہ اعتراض کرنے والے کریں گے۔ دیکھیں اگر کوئی سیاست میں جاتا اور سیاست میں ویلفیئر کرتا تو اس میں کیا برا ہے؟ نمبر 1 مجھے بتائیں نا، یہاں سیاست کو بنا لیا ہے کہ وہ پاور پالیٹکس ہے، اپنی ذات کو فائدہ پہنچانا، اس سیاست کے ذریعے گاڑی، بنگلہ، پیسہ بنانا، کیا اور تصور ہی یہ ہوتا ہے سیاست کا کہ جو سیاست میں جائے گا اس کے گھر کا کچن سیاست سے چلے گا۔ تو یہ چینج کرنا ہے اس کانسیپٹ کو، اور جب تک ہم جیسے لوگ نہیں جائیں گے تب تک شکوہ پھر کس سے کرنا ہے؟ ہم لوگ شکوہ، تجزیہ، تنقید، مشورے تو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم خود عملی سیاست میں کیوں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے؟ کیوں ان کارنرز میں ہم نہیں بیٹھ سکتے جہاں فیصلہ سازی ہوتی ہے؟ تو یہ ضروری تھا، اور فکس اٹ پہلے دن سے، یعنی اگر ہم ایک گٹر کے ڈھکن کی نشاندہی کرتے جہاں ہم چیف منسٹر کا خاکہ بناتے تو وہ سیاسی عمل تھا، وہ پہلے دن سے ہم سیاسی عمل میں تھے، اس کو لے کر ہم نے ویلفیئر کے کام بھی کیے، اور فکسڈ ایک مکسچر ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل یا سوشل ورک کا وہ ایک مکسچر ہے، اور اس کو ہم لے کے چلیں گے۔ اوکے، زبردست۔ ہم بھی ایک مکسچر آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہمارے پاس بوائز، گرلز، مختلف کالج، یونیورسٹیز سے آئے ہوئے ہیں جی کا سوال میں اپنا پارٹیسپیشن دینے کے لیے، اور نصرت حارث ان سے پوچھیں گے جی کا سوال۔ دیکھیے گا جی، سو جی کے سوال میں ہمارے ساتھ تینوں پارٹیسپینٹس موجود ہیں۔ سید عین علی جعفری ہمارے ساتھ داؤد یونیورسٹی سے ہیں، ہمارے ساتھ مقدس خان کراچی یونیورسٹی سے، اور ابتسام کیانی بحریہ یونیورسٹی سے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آل سیٹ، آل ریڈی؟ شروع کریں؟ اچھا جی، 3 سوال تینوں سے ہوں گے، بزر اس میں نہیں ہے، چوائسز بھی آپ کے پاس ہوں گے، آپشنس بھی ہوں گے، آپ سوچ کے جواب دے سکتے ہیں، لیکن سوچنے کا بھی ٹائم محدود ہے۔ آپ سے سوال کرتی ہوں، سب سے پہلے میں علی، پہلا سوال ہے، خلیل اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ بہت آسان ہے، حضرت شعیب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بالکل صحیح جواب۔ پاکستان میں یوم فضائیہ کب منایا جاتا ہے؟ 14 اگست، 6 ستمبر، 7 ستمبر یا 11 ستمبر؟ 7 ستمبر۔ 7 ستمبر، بالکل صحیح جواب۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابیاں کس کے حوالے کیں؟ آپ کے آپشنز ہیں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ، یا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوبارہ ریپیٹ کرے گا آپشن؟ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ، یا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان بن طلحہ۔ بالکل صحیح جواب۔ 2 جگہ عثمان تھا، ایک جگہ بن طلحہ اور ایک جگہ بن عفان، تو میں نے سوچا کہیں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن نہیں ہوئی، اور آپ کو پورا 30 کا اسکور آپ کا مکمل اس سیگمنٹ کا ہو چکا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ آ جائیں بھائی تمہاری طرف۔ مقدس ٹھیک ہو؟ گلے میں خراش تو نہیں ہے؟ ہے خراش، کوئی بات نہیں، سیدھے رہنا ہے اور یہاں جواب دینا ہے۔ اچھا، پہلا سوال ہے آپ سے، پاکستان کے کون سے دریا کو ابسین بھی کہا جاتا ہے؟ دریائے سندھ۔ دریائے سندھ کو، واہ کیا بات ہے۔
تم چاہو تو فون رکھ سکتی ہو, فون رکھ کے بھی ہنس سکتی ہو, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. سب سے زیادہ طویل العمر نبی کون سے تھے؟ حضرت ہود علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام یا حضرت آدم علیہ السلام؟ حضرت نوح. حضرت نوح علیہ السلام, بالکل صحیح جواب. کربلا کے مجاہدوں میں سقائے کربلا کا لقب کسے ملا؟ حضرت علی اکبر, حضرت علی اصغر, حضرت عباس یا حضرت امام زین حضرت العابدین؟ عباس. حضرت عباس, بالکل صحیح جواب ہے. تم نے تو اتنے کوئی انفارمل طریقے سے اور ایسے کوئی ہنستے کھیلتے ہوئے, شرماتے ہوئے, ٹہلتے ہوئے, کرتے کرتے تم پورے اسکور کر لیا ہے تم نے اس راؤنڈ میں. اب دیکھتے ہیں بزر راؤنڈ میں کیا ہوتا ہے. بزر راؤنڈ میں لیکن تم نے سیدھے کھڑے ہونا ہوگا, ادھر ادھر ہوئی تو بزر ادھر ادھر ہو جائے گا. صحیح ہے. اب لاسٹ کنٹیسٹنٹ کی طرف آ جاتے ہیں ہم, اور ہمارے ساتھ ابتسام موجود ہے. ابتسام, کڑا مقابلہ ہے, دونوں کے 30-30 ہو گئے, یہاں بھی 30 ہونے چاہیے. فتح مکہ کے بعد سب سے پہلی اذان کس نے دی؟ حضرت ابو ایوب انصاری, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان میں سے کوئی نہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل صحیح جواب. وہ کون سے پاکستانی کرکٹر ہیں جنہوں نے کم عمری میں سب فارمیٹس میں سینچری اسکور کی؟ احمد شہزاد, ظہیر عباس, محمد عامر یا عبد الرزاق؟ احمد شہزاد. احمد شہزاد جواب اس میں نہیں ہے. احمد شہزاد بالکل صحیح جواب ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا میرا جو کارڈ ہے یہ اسکپ ہو گیا ہے یا آگے پیچھے ہو گیا ہے. اویس صاحب کے پاس تو نہیں میرے سیگمنٹ کا چلا گیا. بہرحال جو بھی ہے وہ بعد میں دیکھیں جو گے. آپ کا چلا جائے وہ سب میرے ہی پاس ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا اب دیکھیں انہوں نے جو بات کہہ دی ہے نا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ میرا ڈسکلیمر تھا. ٹھیک ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی کتنے سالوں میں تیار کی؟ نہیں میرا ہی کارڈ ہے. 3 سال میں, 5 سال میں, 4 سال میں یا 100 سال میں؟ 3 سال میں. 100 سال میں. اس کا جواب ہے 100 سال. 100 سال میں اپنی کشتی تیار کی. کیا بات ہے. کوئی بات نہیں, زیادہ پیچھے نہیں ہے. سیکنڈ راؤنڈ میں جو بزر راؤنڈ ہے اس میں آپ ان دونوں کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ باقی لوگ کیا کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے یہ پیچھے چھوڑیں, تم لوگوں نے بھی آگے بڑھنا ہے. ایک بریک آ گیا ہے عرفان رمضان میں. بریک کے بعد ہوگا بزر راؤنڈ اور عالمگیر خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. عرفان رمضان میں آپ کے سامنے موجود ہیں. میں ہوں نصرت حارث. اویس ربانی صاحب کی جانب ہم کچھ دیر میں چلیں گے اور بزر راؤنڈ کا آغاز ہوگا. عالمگیر خان صاحب ہمارے ساتھ آج کے مہمان موجود ہیں اور ان سے مختلف باتیں ہو رہی ہیں. عالمگیر خان صاحب, آپ کے حوالے سے ظاہر ہے جب فکسٹ شروع ہوا تھا اور وہ بریکنگ نیوز آئی تھی ہر جگہ اور آپ ڈھکن فکس کر رہے تھے, اس زمانے میں تو بہت شور ہوا تھا اور بہت لوگوں کو لگتا تھا آپ سے امیدیں بھی وابستہ تھیں. ابھی بھی کچھ دیر پہلے آپ نے اپنے ویلفیئر کے کام کا بتایا جو کہ بڑی اچھی بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن وہ والا جنون جو تھا نا کراچی کے نوجوان کے حوالے سے یا کراچی کے لیے کچھ کرنے والا, لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی میں آنے کے بعد وہ مدھم پڑ گیا. ایسا نہیں ہے. یہ لوگ نہیں کہتے, میرے مخالف کہتے ہیں ایسا. اور وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے, اور میں بیٹھا ہی اس لیے ہوں کہ ان کو تکلیف ہو. وہ اس لیے کہ پی ٹی آئی میں آنے کے بعد جو کام کیے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہیں, جو اپنے حلقے میں کیے یا جو لڑائی لڑی ایم این اے کے طور پہ. میں سب سے زیادہ ایکسیسیبل ایم این اے تھا, یہ میں کلیم کرتا ہوں. ماضی کے جتنے ایم این ایز ہیں وہ جیتنے کے بعد دبئی ملیشیا بیٹھے ہوتے تھے, میں لوگوں کی رسائی میں تھا, لوگوں کے درمیان تھا. کوئی جائیدادیں نہیں بنائیں اور لوگوں کے لیے قومی اسمبلی میں آواز اٹھائی. یہاں ایم این اے ہوتے ہوئے ایف آئی آر آج دن تک بھگت رہا ہوں میں, جو احتجاج کے لیے, جو لوگوں کے ایشوز پر احتجاج کیے. مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جن کی دکانیں بند ہو رہی ہیں میری وجہ سے, جن کی دکان کے آگے میرا شاپنگ مال بن رہا ہے. ان کی یہ چھوٹی چھوٹی سوچ, ان کے یہ چھوٹے چھوٹے مفاد پر سیاست یہ ختم ہو رہی ہے, اور ان کو یہ تکلیفیں کل کا بچہ کہاں سے آ گیا ہے کراچی میں جو ہمیں چیلنج کر رہا ہے. تو یہ چیزیں, یہ باتیں بالکل کھوکھلی ہے. ہیں. یہ ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اور دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو آفر کریں کہ ہمیں جوائن کر لو. ایسی آفر آئی آپ کو؟ نہیں, دیکھیں میں عمران خان صاحب کے ساتھ 2009 سے ہوں, جب اس جماعت کو ٹانگا پارٹی کہا کرتے تھے. دور دور تک یہ نہیں معلوم تھا کہ کبھی اقتدار میں, حکومت میں یا کچھ آئے گی. میں اس کی آئیڈیالوجی کے ساتھ تھا اور آج بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوں. چاہے ہم بالکل ختم ہو جائیں, چاہے ہمیں اقتدار کبھی ملے ہی نہ, میں اس نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں.
نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ اسپیشلی پیپلز پارٹی کے لوگ یہ بات کرتے اچھا تو ان کو اگر میں نظر نہیں آتا تو مراد علی شاہ تو پیدا ہی نہیں ہوا، پھر وہ اس کی تو آمد ہی نہیں ہوئی اگر میں نظر نہیں آ رہا. یہ سب سے بڑا مذاق ہے. اس کی ریزن یہ میری ایک ایکٹیویٹی وہ میڈیا کی نظر ہوتی، وہ سوشل میڈیا پر آتی، ایک چیز ریکارڈ پر موجود ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ میں منظر عام پر نہیں ہوں؟ تو یہ بالکل ہی کھوکھلی جھوٹی بات ہے. اچھا یہ بات میں دوبارہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کسی نے کبھی گھومتے پھرتے کوئی کہا ہو کہ ہماری پارٹی جوائن کریں، زیادہ منظم ہے، زیادہ بڑی ہے، زیادہ پرانی ہے؟ نہیں ایسا کچھ کبھی بھی نہیں ہو. عمران خان صاحب کی آئیڈیالوجی آپ کو پسند ہے، عمران خان صاحب کی 3 باتیں بتا دیں اس آئیڈیالوجی کی جو آپ کہتے ہیں کہ بس یہ جو بات ہے نا یہ کسی میں نہیں. دیکھیں عمران 3 خان لفظ صاحب بتا کی دیں. یا ان کے نظریے کی؟ عمران خان صاحب اور نظریہ ایک ہی بات ہے ہمیں تو لگتا ہے. نہیں ان کی ایک تو ان کی شخصیت ہے، پھر ان کا نظریہ. شخصیت کی میں جو مجھے پسند ہے بات، دلیر ہے، سچا ہے، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جس بات پہ جو فیصلہ کر لے اس فیصلے پہ کھڑا رہتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں جو لیڈرشپ سکلز ہیں وہ ان میں ابھر کر نظر آتی ہیں، اور وہ چیزیں ہم مجھ جیسے نوجوانوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں. اور تو میں پھر سے کہوں کہ ہم نے ان کا کرکٹ کا دور نہیں دیکھا، ہم نے وہ 92 والا ورلڈ کپ، بہت چھوٹے تھے، ہم نے ان کو ایک لیڈر کے طور پہ ہی دیکھا اور وہی چیزوں نے ہمیں اٹریکٹ کیا. اچھا آپ نے کیونکہ اپنی اسٹوڈنٹ لائف کی بھی یہاں پر ان کو دیکھ کر تو یاد آ گئی ہوگی، پارٹیسپینٹس کو دیکھ کے. جی ضرور. اسٹوڈنٹ لائف میں آپ نے کبھی پارٹیسپیٹ کیا یا آپ اسی طرح ڈفرینٹ کاموں میں رہتے تھے؟ میں خیر ان کی طرح کسی ڈبیٹ کمپٹیشن وغیرہ میں نہیں آیا انفارچونیٹلی. یہ بہت اچھا ہے، اور ہماری وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس بالکل مختلف قسم کی انفارچونیٹلی یہاں پہ. حالانکہ ہونا یہی چاہیے کہ ڈبیٹ کمپٹیشنز ہوں، شوز ہوں، مختلف ایونٹس ہوں جو اسٹوڈنٹ ریلیٹڈ یا ایجوکیشن ریلیٹڈ. لیکن آپ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھے. جی بالکل. ٹھیک ہے جی. سو اب ہم یہاں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کسی پالیٹکس میں ہیں یا نہیں یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن وہ کتنے پانی میں ہیں بز اراؤنڈ میں یہ ہمیں بتائیں گے اویس ربانی صاحب. جی پانی میں ہے اور ربانی میں ہے. اب ان کا سارا اثر و رسوخ، اور بات ہو رہی تھی عالمگیر خان صاحب سے. میں آپ کو بتاؤں عالمگیر صاحب آج ایک نئی پارٹی میں جا رہے ہیں، وہ میں آپ کو کوئز کے بعد بتاؤں گا کون سی پارٹی ہے. جی نصرت آپ نے قائم کی ہے وہ لگ رہا ہے. نہیں، میں نے آپ کو بتانا ہے، آج راز فاش کرنا ہے، مگر سوال جواب پہلے کرتے ہیں آپ کے ساتھ. بزر آپ نے بجانا ہے اور جواب آپ نے دینا. آر یو ریڈی؟ بسم اللہ کریں. چلیے جی، سب سے پہلا سوال، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی تاریخ ولادت کیا ہے؟ جی 13 رجب. 13 رجب بالکل صحیح جواب. اللہ تعالیٰ نے کھلا دشمن کسے کہا ہے؟ جی سود کھانے والے یا سود لینے والے. غلط جواب. شیطان. شیطان کو کہا ہے، صحیح جواب. ٹھیک ہے مقدس. تیسرا سوال، حضرت علی آپ پہ ہمارا سلام کا نام حیدر کس نے رکھا؟ ان کی والدہ نے. ان کی والدہ ماجدہ نے. صحیح فرمایا. ایک اور سوال، اسلام کی پہلی اقامتی یونیورسٹی کون سی تھی؟ آپشن 1 جامعۃ الاسلامیہ غزہ، 2 مدرسہ اصحاب صفا، اور جامعۃ القاضی ایاز یا جامعۃ الازہر. ہاں جامعۃ الازہر. واہ غلط جواب. صحیح جواب یہ نہیں ہے. وہ جو مدینہ کا چبوترا بنایا تھا نا، اس کو اصحاب صفا کہتے ہیں، وہ ہے پہلا قیام مدرسے کا. ایک اور سوال، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس اونٹ پر سوار ہو کے فتح مکہ کے موقع پر شہر میں داخل ہوئے؟ آپشن 1 الف لام فتح، الفتح یعنی اس اونٹنی کا نام، دوسرا کسوہ، تیسرا الجمال، چوتھا النصر. کسوہ. کسوہ صحیح جواب. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی انداز تھا، اور میں نے اس سے پہلے ہی بتایا کہ فتح مکہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی. ایک اور سوال، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کس غزوے میں شرکت نہیں کی؟ تبوک. غزوہ تبوک بالکل صحیح. صحیح جا رہے ہو. این تیزی پکڑو سارے. پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے سب سے پہلے کس ملک کا دورہ کیا؟ جی پہلے بجانا ہے پھر سوچنا ہے. آپشنز تو اب میں آپ کو نہیں دوں گا، اب میں باقی 2 کو انڈیا کے دوں گا. ساتھ کیا تھا. غلط جواب ہے. آپ میں سے کوئی دینا چاہتا ہے آپشن؟ میرے پاس ہیں سری لنکا، برطانیہ، بھارت یا آسٹریلیا. سری لنکا. غلط جواب ہے. صحیح جواب ہے برطانیہ. ایک اور سوال، حضرت علی آپ پہ ہمارا سلام کا دور خلافت کتنے سال پر محیط رہا؟ آپشن نمبر 1 2 سال، 8 سال، 4 سال 9 مہینے یا 1 سال. 4 سال 9 مہینے. 4 سال 9 مہینے بالکل صحیح جواب. واہ. ایک اور سوال آ گیا ہے، حضرت حذیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ آپشن نمبر 1 اسلام کے پہلے شہید، حضرت ابو ہریرہ کے بھائی،
हुजूर वाला के चचाजाद भाई या हजरत खतीजा के भतीजे? मुश्किल है ना? कोई जवाब नहीं है? चलो इसके साथ सवाल जवाब का सिलसिला हुआ खत्म। आज के इस मुकाबले को जीता है एन ने। 40 आपके, 30 आपके, 50 आपके। एन आपको बिन एहसान की तरफ से तोहफा है, पिज्जा मैक्स की तरफ से तोहफा है और जीएफएस की तरफ से तोहफा है। आइए जल्दी से आइए एन, शाबाश। ये लीजिए और जीएफएस के इस तोहफे को भी कबूल कीजिए। आज पिज्जा खाना है इफ्तार में, ठीक है? ये लीजिए, थैंक यू। आइए रनर अप हमारे साथ आ जाइए। इत्तिसाम, आपको कोकोमो का तोहफा, जीएफएस का तोहफा, शफक का तोहफा, ये सब कुछ मुबारक हो, शाबाश। और इसी तरह मुकद्दस आप हमारे साथ आ जाइए। आपका आज कोकोमो गायब हो गया लगता है। ये लीजिए, शफक और जीएफएस आपका हो गया। और इसके साथ नुसरत के पास जाएंगे, उनके पास भी जी। कुछ सवालात हैं जो वो तोहफे में पूछना चाहती हैं। तोहफे में पूछना चाहती हूँ, बिल्कुल वो देखिए वो खैर बड़ा बहुत अच्छा कंपटीशन रहा और एन मुमकिन था कि ये जीतें और एन जीत गए। एन मुमकिन था जीत गए। एन मुमकिन था एन। कि वो जीतें और एन जीत आलमगीर गए। साहब अगर इलेक्शन हाँ। में लड़ेंगे तो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? आपसे पूछ रहा हूँ नुसरत, आप वोट डालेंगी? जी मैं डालूंगी वैसे। अब कितने? सामने तो देखें जो भी आएगा उसको यही बोलूंगी मैं। नहीं वैसे इरादा है खान साहब आपके इलेक्शन देखिए में लड़ने वोट का? इसीलिए जी हाँ। बिल्कुल है, इंशाल्लाह। अच्छा बहुत सोच में चले गए आपने, इतना सोच कर नहीं। सवाल पूछा, वो बिल्कुल सोच में चले गए। सिंध हुकूमत के बारे में कोई एक जुमला कहें। अरे क्यों जो हमारी आपके सिंध दिल में हुकूमत के आता हो। पीछे पड़ गई हैं आप? प्यार का जुमला भी कह सकते ओ, हैं। और प्यार? आपको क्या पता। पठानों का प्यार बड़ा खतरनाक होता है। सिंध हुकूमत के बारे में, कराची के दुश्मन है, जी कराची के दुश्मन है ये। कराची के दुश्मन है। देखा आपने, खुश हैं अब आप प्यार लेके? चले मुझे जरा एक सवाल पूछना है। आपको पता है रैपिड फायर हम पूछते होते हैं, आपने एक का इंतखाब करना है, दो में से एक का इंतखाब करना है। नवाज शरीफ साहब या आसिफ अली जरदारी? बड़ा मुश्किल सा एक का तो करना है प्रियोरिटी में, किसी को कदरे बेहतर। रेट कर लेने। रेट कर। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ, ठीक है। ये बताएं कि लाहौर या कराची पसंदीदा शहर? कराची। गुड। ये बताएं कि महसूद कबीला या यूसुफजई कबीला पसंदीदा? ये देखें बताना मैं ऑनेस्टली मैं आपको एक दिल की बात बताऊं, मैं कबीलों में या उसमें ट्राइब्स में मैं पाकिस्तानी नेशन में बिलीव करता हूं। वेरी नाइस। और लेकिन चूंकि मैं महसूद हूं तो मैं महसूद को कर देता हूं, मैं बिलीव इसमें बिल्कुल नहीं करता। गुड, जबरदस्त, ठीक है, वाज़ेह हो गया। ये बताएं क्रिकेट या हॉकी? क्रिकेट। ओके। डिनर या लंच? और डिनर। गुड। ये बताएं कि पॉलिटिक्स या बैरिस्टरशिप यानी वकील? पॉलिटिक्स, लेकिन मैं एमएनए जब पार्लियामेंट में हम होते थे तो चूँकि वहाँ मेनली कानून साजी हमारी जॉब थी, तो वहाँ बड़ा एक ये ख़ुद से शिकवा होता था कि काश वकालत कर लेते, काश ये कानून को पढ़ लेते, आइन को थोड़ा पढ़ लेते, तो यहाँ बड़ी मदद होती इसकी। मदद होती, बिल्कुल। और वहाँ जो हमारे साथ अक्सर एमएनएज जिन्होंने लॉ पढ़ी होती थी तो उनके लिए बड़ा मददगार होता था ये। अच्छा तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के तो 50 साल कल मनाए गए हैं, उसमें इफ्तार भी वहीं हो गया और काफ़ी मेहनत की सबने मिलके पार्लियामेंटेरियंस में, तो ये क्या मनाने वाले थे 50 साल कॉन्स्टिट्यूशन के? और इससे पहले तो इस तरह का कोई इवेंट नहीं हुआ पार्लियामेंट के अंदर। कल हम खुद जब टीवी पे देखा तो शॉक हुए कि कैसे एमपीएस भी वहाँ बैठे हुए थे, जज साहिबान भी वहाँ बैठे हुए थे। हालांकि पार्लियामेंट के हॉल में वहाँ नॉन पार्लियामेंटेरियन कोई नहीं जा सकता असेंबली, तो हम बड़े शॉक हुए। फिर पता चला कि ये कोई और इवेंट हो रहा है जिस पे स्पीकर साहब ने सबको इनवाइट किया, तो वो एक सिंबॉलिक इवेंट था, उसका एक सिंबॉलिक मैसेज देना था उन्होंने, और वो दे दिया उन्होंने। बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में सेहत और तालीम के बारे में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है, तो जब वहाँ इतना मनाएं तो सवाल ये उसको फॉलो है भी करें। इनका कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ क्यों मर जाता है जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन कराने, तो उसका तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? जी बिल्कुल सही बात है। देखें अफसोस वाली बात भी है और काबिल तवज्जो बात भी है, दोनों इस वक्त सोच में चले गए, लेकिन मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह 90 दिन में हो जाएगा। नहीं तो आवाम आपको है। लगता है? हाँ मुझे लगता है, और बहुत अच्छा। जोर का लगता है। आपको बताया है किसी ने, कुछ कहा है किसी ने? अच्छा यहाँ हाँ। ऐसे भी होता है? हाँ, ऐसे नहीं मैं बताया। कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि आलमगीर साहब इसी तरह से फलते फूलते रहेंगे मुल्क और खिदमत करते रहेंगे शहर की, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। Thank you so much. हमारा एक बहुत यानी 7-8 साल पुराने हमारा एक उठना बैठना साथ है, तो मुझे जब भी ये नज़र आए एक इंस्पिरेशन इनमें नज़र आई है, और नुसरत के सवालात भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। आज नुसरत आप जा रही हैं या बैठी जी हैं? जी मैं जा रही हूँ। तो बिल्कुल इस तरह घरेलू माहौल में पूछा गया कि हाँ भाई तुमने पहले निकलना है हम बाद में आए,
तो मैं पहले जाती हूँ, आप लोग अपना बकिया जो सेगमेंट है उसे मुकम्मल करके आप लोग भी घरों को तशरीफ़ ले जा सकते हैं। और मेरी आपसे कल मुलाकात होगी इरफान रमज़ान में। आप हमारे मेहमानों के साथ और हमारे मेज़बान के साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला रमज़ान स्पेशल। और मिर्च मसाला रमज़ान स्पेशल में बहुत ही मज़े की रेसिपीज बन रही है। मनपसंद की जो है अरबियन पराठा जो है वो तैयार हो रहा है। बेक पार्लर का जो है हम बना रहे हैं टिक्का मैकरोनी, और इसके साथ साथ और भी रेसिपीज़ हैं, जैसे कि सबरोसो की हम चिकन पकौड़ा तैयार करेंगे, और साथ में हमारे पास फ्रूट एंड सब्ज़ी .pk वालों की जो है सब्जियां और फ्रूट्स मौजूद हैं, उसके साथ भी कुछ बनाएंगे। और इसके साथ एनर्जी पूरे दिन में जो हमारी यूज़ हो जाती है, उसके बाद दोबारा रिकवर करने के लिए टैंक मौजूद है। तो टैंक जो है वो हमारे पूरे दिन की एनर्जी को दोबारा से बहाल करता है, तो उसे भी यूज़ करेंगे और बहुत सारे मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए तैयार करेंगे। ठीक है जी, 4 से 5 बजे तक हमारे साथ रहना है। अगर कुछ मिस हो जाता है तो आप हमारे GTV के YouTube चैनल पर जा सकते हैं। 2 घंटे बाद वहाँ पर अपलोड हो जाता है हमारा जो शो है, और इंशाल्लाह फ्रेश शो भी देख सकते हैं, और पुराने शोज़ जो हैं हमारे जो टोटका और हमने आप लोगों के लिए रेसिपीज़ बनाई हैं वो भी आप दोबारा से देख सकते हैं। कॉल कर सकते हैं, कुछ भी सवाल आपका हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इस टाइम में रहते हुए आपको सवालात के जवाबात भी दे सकूँ। ठीक है जी, तो रेसिपी शुरू करने से पहले रोज़ाना की कोई अच्छी सी बात जो है वो होती है। तो इंसान बहुत सारी चीज़ों में अपनी जद्दोजहद जो है वो करता है। पहले मैं भी ऐसे ही करता था, जो अब आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो ठीक है, वो ये कि बेसब्रापन ठीक है मेरे अंदर भी होता था कि मैं कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ और वो अगर मुझे नहीं मिलता था तो मुझे बड़ी बेचैनी होती थी, बड़ा गुस्सा आ रहा होता था कि यार ये मैंने इतनी मेहनत से ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया और इसको मैंने जो है साइन किया, ये काम मुझे मिलने वाला था, मुझे नहीं मिला, और बस उसके ऊपर जो है ना मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा होता था। तो आहिस्ते आहिस्ते जब लोगों से मिलना शुरू किया मैंने, तो बहुत सारे बुज़ुर्गों से मुलाकात हुई, तो कहते हैं कि अल्लाह ताला जो करता है बेहतरी के लिए करता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने जब उनसे बात की तो मुझे पता चला कि वाकई कभी कभार अल्लाह ताला छोटी छोटी चीज़ों से बढ़कर आपको देने वाला होता है, तो लेकिन हम उससे जो है ना अपनी नाकामी या अपनी नाअहली समझकर जो है ना हम परेशान हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी आप देखेंगे कि कोई अच्छी सी चीज़ भी आपके लिए हो सकता है आगे जाकर नुकसानदेह हो, लेकिन हमें बेसब्री होती है कि हमें वो मिल जाए। तो प्लीज़ ऐसे चीज़ों में मैंने भी अपने ऊपर कवरी की है, अपने आप को समझाया और समझ में आ गया मुझे। तो आप भी ज़रूर कोशिश करें कि अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजूहात हैं। जहाँ से हमारी कैलकुलेशन ख़त्म होती है वहाँ से अल्लाह ताला की कैलकुलेशन शुरू होती है। ठीक है, तो अल्लाह जो करने वाला होता है वो बेहतर ही होता है, और आपने बुज़ुर्गों से सुना होगा अल्लाह बेहतरी करता है इंसान के लिए, लेकिन हम ही बेचैन हो रहे होते हैं हर चीज़ के लिए। तो कोशिश करनी चाहिए, जो चीज़ नहीं मिल रही है वो हमारी किस्मत में नहीं है, और जो चीज़ मिलने वाली है वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो इस पर यकीन और तवक्कल करके अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए, और मैं भी करूँगा, इंशाल्लाह आप भी करें, और इस तरह से अच्छी सोच के साथ पॉजिटिव लाइफ गुजार सकते हैं। तो चीज़ के पीछे आप भाग रहे होते हैं, एक टाइम आएगा अगर आपका भरोसा यकीन पक्का हो जाएगा तो फिर चीज़ें आपके पीछे भागना शुरू करेंगी। ये हकीकत है, और इसको इंशाल्लाह आज़मा कर देखें, प्रैक्टिकल करके देखें, आपको खुद ब खुद कुछ अरसे में पता भी चल जाएगा इसका। ठीक है जी, और चलते हैं और आपको बताते हैं कि आज की रेसिपी, बल्कि रेसिपी से पहले गर्मी की शिद्दत बढ़ चुकी है, और गर्मी की शिद्दत को 5 डिग्री कम करने के लिए हमारे पास है डेटॉल कूल। डेटॉल कूल जो है वो हमें 5 डिग्री गर्मी की शिद्दत को कम महसूस होने देता है, ताकि इस गर्मी की शिद्दत में हम जो है रोज़ा भी रख सकें, इत्मीनान से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। रोज़े के बाद भी इंशाल्लाह डेटॉल कूल इस्तेमाल करें ताकि आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकें, और इसके साथ साथ जरासीम 99.99% जो है उससे आपको बचाता है। आजकल कोविड का मसला अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और इसके साथ जरासीम और वायरस बहुत तेज़ी के साथ फैल रहे हैं, गला ख़राब, बुखार, नज़ला, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो उससे बचने के लिए हाथ वॉश करना बहुत ज़रूरी है, और
بچوں کو بڑوں کو سب کو عادت ڈالنی چاہیے اور اپنے آپ کو سیف رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اچھی طرح سے ہاتھ کو واش کریں. صرف ہاتھ کے نیچے نہیں بلکہ ہاتھ کے اوپر بھی جراثیم ہو سکتے ہیں, ناخنوں میں بھی ہو سکتے ہیں, انگلیوں کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں. تو اچھی طرح سے ہاتھ کو واش کر کے افطار سے پہلے, افطار کے بعد, سحری سے پہلے, سحری کے بعد, یا پھر باہر سے آ کر لازمی آپ نے ہاتھ واش ضرور کرنا ہے. بچوں کو بھی عادت ڈالنی ہے. خاص طور پہ باہر سے آنے کے بعد نا جراثیم جو ہوتے ہیں وہ ہمیں بہت پریشان کر رہے ہوتے ہیں. آج ہم من پسند جو ہے نیو من پسند اسپیشل بناسپتی, جس سے آپ اسپیشل کھانے اپنے گھر پر تیار کر سکتے ہیں. اور اس کا جو ہے میں بنانے جا رہا ہوں عربین پراٹھا. ٹھیک ہے جی. عربین پراٹھا بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا پین, اور اس کے اندر ہم جو ہے من پسند بناسپتی لے لیں گے اور یہ ہمارے پاس موجود ہے. اور اس کو ہم نے اسپیشل اور ہیلدی, اس لیے کہ یہ ڈالڈا فوڈ لمیٹڈ والوں کا پروڈکٹ ہے, تاکہ ڈالڈا والے ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی ہیلدی چیزیں تیار کرتے ہیں اور جو آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کو ہم نے ہلکا سا بناسپتی لے لیا اور اس کے اندر ہم نے شامل کر دی ایک پیاز. ٹھیک ہے جی. اور وہ بھی چاپ ہوئی ہوئی. اور اس کے ساتھ ہم نے کچھ مسالے, انڈے اور تھوڑا سا چکن کا قیمہ یہ ہم شامل کریں گے اور اس کو ہم نے تیار کرنا ہے. بہت ہی مزیدار ریسیپی ہوتی ہے اور سحری میں خاص طور پر یا افطاری میں بہت سارے لوگ پراٹھا شوق سے کھاتے ہیں, ان کے لیے یہ لاجواب ریسیپی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسی کے ساتھ ساتھ بیک پارلر دا ٹرو پاستا ایکسپرٹ جس کو ہم کہتے ہیں, تو ان کی 26 سے زیادہ ریسیپیز جو ہیں وہ اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں. 2 in 1 ریسیپی, جس میں اٹالین بھی ہے, پاکستانی بھی ہے اور ساتھ میں چائنیز بھی ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم اس کے اندر مسالہ ہوتا ہے, ساتھ میں جو ہے میکرونی ہوتی ہے موجود, تو آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کو آپ تیار کر سکتے ہیں. یہاں میرے پاس آج ہم بنا رہے ہیں ٹکا میکرونی. ٹھیک ہے. اس کو ہلکا ہلکا سا ہم نے کٹ لگا لیا ہے. ٹھیک ہے. اور اسے ہم شامل کر دیں گے اپنے ایک پین میں. 2 سے 3 پیسز لے لیے ہیں میں نے اور اس طرح سے اپنے دونوں طرف سے ہلکا ہلکا کٹ لگایا اور اسے ایک پین میں رکھ دیا. اور یہ ہے ٹکا میکرونی کا باکس جس کے اندر مسالہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو مسالہ آپ نے لیا اور اس سے جو ہے تھوڑا سا مسالہ اس کے اندر آپ ڈالیں گے اور تھوڑا جو ہے بعد میں جو اس کا میکرونی بناؤں گا اس کے اندر بھی شامل کروں گا. ٹھیک ہے. مسالہ آپ نے ایڈ کر دیا, تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا اور اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیا وداؤٹ آئل کے. ٹھیک ہے. بعد میں ہم نے اس میں آئل ایڈ کرنا ہے. یہاں پر ہمارے پاس پیاز ہلکی سی فرائی ہو چکی ہے. اب میں اس میں شامل کر رہا ہوں چکن کا قیمہ 1 پاؤ کے قریب اور جسے ہم نے ڈال دیا اس کے اندر. چکن کا قیمہ اچھی طرح سے کھول لیں ورنہ یہ موٹے موٹے سے لمس سے بن جائیں گے. تو اس کو پہلے ہی شروع میں ڈالتے ہی جو ہے نا اس کو آپ نے کھول لینا ہے. اور ایک اور ٹیکنیک بتا رہا ہوں کہ جب آپ قیمہ ڈالیں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر دیں ساتھ میں, اس سے چکن کا قیمہ جلدی کھل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے اس سے تاکہ یہ پراٹھے کے اندر جائے تو بڑے بڑے اس کے چنکس نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی. یہ ہم نے ڈال دیا اور یہ بن رہا ہے. جب تک پک بھی رہا ہے ساتھ ساتھ میں اس میں لہسن چاپ ایڈ کر رہا ہوں. تقریباً 1 چائے کا چمچ کالی مرچ کٹی ہوئی, آدھا چائے کا چمچ لال مرچ پسی ہوا جو ہے 1 چائے کا چمچ, نمک حسب ضرورت اور ہم نے ساری چیزوں کو مکس کر لیا. اور اس کے بعد اس کے اندر ہم نے
जब ये थोड़ा पक जाए, कच्चापन इसका दूर हो जाए, उसके बाद अंडे शामिल करके इसका एक मिक्सचर बना लेना है, ठीक है। यहाँ हमारे पास जो है टिक्का को पलट दें थोड़ी देर बाद। टिक्के को हमने पलट दिया दोनों तरफ से, और ये टिक्का आराम से स्लो आंच पर पकता रहेगा। जब ये फाइनल हो जाएगा, डन हो जाएगा, तो इसमें हमने हल्का सा ऑयल डालकर इसको दोनों तरफ से कलर दे देना है। उसके बाद फिर मैंने मैकरोनी बनाना है, और मैकरोनी को फिर नीचे बेड बनाकर उसके ऊपर से टिक्का रखेंगे और मुख्तलिफ़ चीज़ों से गार्निश करेंगे और उसको सर्व कर देंगे। तो इस तरह से आप मज़ेदार रेसिपी अपने दस्तरखान की जीनत बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है रेसिपी, ठीक है जी। और यहाँ ये देखें इसका बैटर। अच्छा, इसके अंदर चीज़ जो है वो आप ऑप्शन में है, आप चाहें चीज़ डाल सकते हैं, लेकिन चीज़ को हमने मिक्स नहीं करना। अलग से जब हम इसके अरबियन पराठा बना रहे होंगे ना, तो उस वक़्त हमने इसमें डालना है, ठीक है। चलो, अब ये हो गया जो चिकन है, चिकन का कीमा जो है वो आपको पता है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पक जाता है जल्दी। तो ये पक रहा है, तो इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ अंडे, ठीक है। 2 से 3 अंडे डाल दें इसमें, और उसके बाद एक हमने बचा लिया है ताकि वो जो अरबियन पराठे को कवर करने के लिए, बंद करने के लिए में काम आ जाएगा। अब कीमा भी आ गया, मसाले भी आ गए, अंडे भी आ गए, ठीक है। और ये अंडा घोटाला, वैसे एक बात है, ये जो भी मैं बना रहा हूँ ना कीमा और अंडे के साथ, इसको आप अगर सहरी में ना रोटी या पराठे के साथ खाना चाहें तो उसके लिए भी आउट क्लास है। थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया छिड़क लें, हरी मिर्चें छिड़क लें, और उसको जो है ना इफ्तार में या अपना इफ्तार डिनर या सहरी में इसको अगर इस्तेमाल करें तो ये भी लाजवाब किस्म की रेसिपी जो है तैयार हो गई है। अब मैं इसे वैसे पराठे में डालूँगा, आप पराठे में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो ये हो गया मिक्सचर उसका, बस इसको ड्राई कर लेना है अच्छी तरह से, ठीक है। उसके बाद हम इसे प्लेट पे निकाल के इसे ठंडा कर लेंगे, और ताकि ये हम ठंडा करके सर्व कर सकें, ठीक है। और मैं ले रहा हूँ एक प्लेट, बिल्कुल ड्राई, ठीक है। इसमें पानी नहीं होना चाहिए। जब आपको पता चलेगा कि जो कीमा है वो अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। चलो जी, ये कीमा तैयार हो गया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मेरे पास आटा जो है वो गूंदा हुआ है, सामने रखा हुआ है। जैसे पराठे का आटा गूंदते हैं वैसे ही गूंदेंगे, थोड़े से नमक के साथ, नीम गर्म दूध या नीम गर्म पानी के साथ इसे गूंद लें। गूंदने के बाद 1 से 1.5 घंटा रेस्ट दे दें, और उसके बाद इसके पेड़े बनाएं, बड़ी सी रोटी बनाएं, और उसके बाद ये जो कीमा है इसको ठंडा करने के बाद आपने इसमें डाल देना है और इसे तैयार कर लेना है, ठीक है जी। ये मैंने इसको छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, चूल्हा हमने बंद कर देना, ठीक है। अब मेरे पास मनपसंद ये है, और इसी से जो है हमने रोटी बनाना है। खुश्का, आटा गूंदा हुआ, चीज़, ये सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद है। अब मैं ऐसे रोटी बेलूँगा और उसमें पराठा बनाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कैसे बन रहा है, ठीक है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आऊँगा। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार अराबियन स्टाइल का जो पराठा है ना वो तैयार हो रहा है, और साथ में मकरोनी जो है टिक्का मकरोनी वो भी बन रहा है। साथ में फाइनली जो है डन करने लगा हूँ मैं, और इसके लिए जो है चिकन टिक्के को हमने मसाले के साथ फ्राई कर लिया था, और अब मैं इसे डिश आउट करने लगा हूँ। इस पराठा एक हमने पहले बना लिया है, बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार। अभी मैं इसको आपको काट कर भी दिखाऊंगा कि इसके अंदर जो चीज़ हमने फिल किया है ना वो कैसे किया है, और एक अभी मैं बना कर भी दिखाऊंगा, ठीक है। चलें, मनपसंद से मज़ेदार स्पेशल
पराठा पराठा जो है वो तैयार है। और यहाँ हमारे पास चिकन टिक्का जो है वो भी फाइनली डन हो चुका। और ये देखें खूबसूरत सा कलर आ चुका है, ठीक है। और ज़बरदस्त चिकन टिक्का जो है हमारा फाइनल हो चुका है। अब मैं इसे डिश आउट कर रहा हूँ। बहुत ही वैसे ही खा लिया जाए, ठीक है। खुशबू इसकी इतना अच्छी, इंतहा अंगेज किस्म की खुशबू आ रही है कि बस मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। चलो ये हो गया फाइनल डन टिक्का। अब मैं जा रहा हूँ मैकरोनी इसकी बनाऊँगा, लेकिन उससे पहले क्या मैकरोनी की तरफ जाऊँ, मनपसंद की जो रेसिपी है वो मैं फाइनल करने जा रहा हूँ। और कीमा आपके सामने बनाया मैंने, प्याज, थोड़े से मसाले और इसके बाद चिकन और अंडे के साथ इसको हमने कीमे को बनाया। एक रोटी हमने बड़ी सी बेल ली और इसके अंदर ये कीमा। आपकी मर्ज़ी है, आपकी चीज़ है, जितना ज़्यादा डालना चाहते हैं डाल लें, कम रखना चाहते हैं कम रख लें, ठीक है। इसके बाद एक ट्विस्ट इसके अंदर ये मैंने किया कि चीज़ मेरे पास मौजूद था, मोज़रेला। मैंने कहा चलें अरेबियन पराठे के अंदर थोड़ा सा चीज़ भी ऐड करें, ठीक है। इस तरह से हमने ऐड कर दिया, आपने देख लिया, ठीक है। अब इसे करेंगे बंद, ऐसे थोड़ा सा पुश करेंगे ताकि एयर निकल जाए, हवा निकल जाए इसकी, ठीक है। इसके बाद ऐसे करेंगे, ठीक है। और इसके बाद मेरे पास यहाँ अंडा है मौजूद, इसको लगाएंगे ऐसे, ठीक है। और साइडों से बंद करेंगे और इसे जिधर से बंद किया उधर पहले रखेंगे, ठीक है। ये हो गया। और इसी के साथ साथ मैकरोनी के लिए हमने कढ़ाई लगा दी है ताकि मैकरोनी भी तैयार हो सके। बहुत ही आसान है, मुश्किल कोई चीज़ नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ हमारे पास कटिंग बोर्ड जो है, चले ये आ गया कटिंग बोर्ड। और मैं आपको दिखाता हूँ कि पराठा जो है इसके अंदर इस तरह से इसको काटें 2 पीस में। इसके अंदर सारा फुल के साथ कीमा इसके अंदर फिल हुआ है। और इसे चाहें तो 4 पीस में, इसलिए कि मैं चाहूँगा 4 पीस में ही काटें इसे, ताकि कोई बच्चा ज़ाया ना करे इसे, ठीक है। और यहाँ हमारे पास पराठा बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी होती है ये पराठे की। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। और ज़रा खूबसूरत से प्लेट पर इसे आप ये देखें, ऐसे करके सजाकर बच्चे जो है ना वो ऐसी चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा राग़िब होते हैं, उनके लिए लाजवाब रेसिपी है ये। चलो जी, यहाँ हमारे पास दूसरी रेसिपी भी फाइनली तैयार हो गई है। अब इसे मैं इस तरह और ऐसे भी आप इसको थोड़ा लंबाई में भी काट के सर्व कर सकते हैं। इनमें दोनों ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए, ठीक है। बहुत ही सस्ता और बहुत ही आला जो है रेसिपी हमारी फाइनल हो चुकी है। अब मैं जा रहा हूँ अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, और वो है मैकरोनी। मैकरोनी बनाने के लिए हमें बेक पार्लर दी ट्रू पास्ता एक्सपर्ट, ठीक है जी, इनका मैंने 2 in 1 टिक्का मैकरोनी लिया है। मैंने टिक्के के आधा मसाला हमने टिक्के पे डाला और इसे फाइनली हमने डन कर लिया। और उसके बाद आधा मसाला मैंने बचा के रखा है जो हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, हल्का सा ब्राउन कर लिया आपने प्याज को, बल्कि सॉफ्ट कर लिया जिसको कहते हैं, ब्राउन नहीं करना, ठीक है। और जब ये सॉफ्ट हो जाए इसके अंदर अदरक चॉप 1 खाने का चम्मच और लहसुन चॉप 1 खाने का चम्मच, ठीक है।
थोड़ी सी हरी मिर्चें और उसके बाद ये जो टिक्का मैकरोनी का जो मसाला होता है इसके अंदर पैकेट मौजूद होता है, ठीक है, वो आपने इसमें ऐड कर दिया। हल्का सा पानी ऐड करेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक ट्विस्ट दे रहा हूँ, वो है बेक पार्लर का इमली की चटनी। ठीक है, ये थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे, इससे टेस्ट और ज़बरदस्त बन जाता है। ठीक है, 2 टेबल स्पून। और बेक पार्लर का चिली गार्लिक सॉस। ठीक है, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून। डाल दिया हमने 2 चीज़ें, जिसको आप जो फ्राई चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं रमज़ानों में, उसके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। ठीक है, सॉस सारा चला गया। इसके बाद मैकरोनी 7 से 8 मिनट बॉईल किया हुआ, और इसे ठंडा करने के बाद हल्का सा ऑयल लगाकर हमने रख लिया। ठीक है जी, और इसको कर देंगे मिक्स। सारा सॉस इसमें मिक्स हो जाएगा। सॉस अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए, और थोड़ा सा सॉस गीला होना चाहिए ताकि मैकरोनी के अंदर जा सके। ठीक है, ठीक है जी, मैकरोनी के अंदर जा सके, सॉस के अंदर गुंजाइश होनी चाहिए। ये आ गया मैकरोनी। और चलिए, अब आ गया टिक्का। जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है जी, और ऊपर से थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस। बेक पार्लर ये ट्रू पास्ता एक्सपर्ट इसीलिए कहा जाता है कि इनके खाने जो है ना लाजवाब बनकर तैयार होते हैं। थोड़ा सा आइडिया चाहिए होता है। दोनों रेसिपीज हमारी तैयार हो चुकी हैं, और इसके बाद हम आपके लिए एक और रेसिपी सबरोसो द चिकन स्पेशलिस्ट जो है ये आप लोगों के लिए। एक तो रॉ चिकन जो है 100% हेल्दी आप तक पहुंचाता है, क्योंकि अच्छी खुराक दी जाती है इसको, और फ्रीज्ड ब्लास्ट फ्रीज के अंदर उसको रखा जाता है ताकि आप जरासीम से पाक हो सके। और दूसरा रेडी टू कुक जो आइटम्स हैं वो भी आला मेयार यानी कि बेहतरीन मशीनों पे तैयार किया हुआ, ताकि लोगों के कम से कम हाथ लगें, जरासीम से पाक हो, और आप तक हेल्दी फूड जो है वो पहुंच सके, आपके बच्चे बड़े सब इसे एंजॉय कर सकें। तो इसीलिए कहते हैं कि सबरोसो दी पास्ता स्पेशलिस्ट। थोड़ा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो हैं तैयार हो चुकी हैं, और कुछ रेसिपी अभी तैयार होनी है। तो यहाँ पर हम सब्जियाँ फ्रूट इस्तेमाल करते हैं तो उसका जिक्र होना ज़रूरी है, और इसमें है हमारे पास fruitsabzi.pk। fruitsabzi.pk जो है इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और घर बैठे फ्रेश सब्जियाँ और फ्रूट्स जो है आप ऑर्डर कर सकते हैं, और इनकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं fruitsabzi.pk, ताकि आप को जो परेशानी होती है किसी से हम मंगवा रहे हैं, सही सब्ज़ी और फ्रूट नहीं मिल रहा, तो ऑनलाइन ऑर्डर करके अच्छी क्वालिटी की सब्ज़ी और फ्रूट मुनासिब दाम पर आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। साथ में
खजूर जो है वो इसका जो गिफ्ट पैक है, और ये आप रमज़ानों में और रमज़ान के बाद भी लोगों को गिफ्ट में ईदी के तौर पर भी दे सकते हैं। तो ऑर्डर करें और मज़े मज़े की सब्ज़ी और फ्रूट अपने घर पे मंगवाएं और इंजॉय करें मज़ेदार रेसिपी के साथ। और सबरोसो दी चिकन एक्सपर्ट जो है स्पेशलिस्ट, द चिकन स्पेशलिस्ट सबरोसो, जो मैंने अभी आपको जिक्र किया, और इसका जो है चिकन पकोड़ा बहुत ही मशहूर है और मुझे भी पसंद है, आपको भी पसंद आएगा इंशाल्लाह। आला मेयार पे इसको तैयार किया जाता है, बेहतरीन जो मशीन्स हैं उस पर बनाया जाता है ताकि आपके टेस्ट के ऐन मुताबिक हो, ठीक है। और दूसरा ये कि सेहत, आजकल बहुत ज़्यादा सेहत का मसला होता है, इसे कम से कम लोगों के हाथ लगते हैं। इसके अंदर ऑटोमेटिक प्लांट्स पर बनाया जाता है ताकि आप तक ये बेहतरीन तरीके से पहुंच सके और आपको हर बीमारी से बचा सके। अपना टाइम बचाएं। अच्छी क्वालिटी का जो एक लीडिंग ब्रांड है सबरोसो, उसकी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और कम से कम टाइम किचन में इस्तेमाल करें और ज़्यादा टाइम इबादत में इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये आपके लिए बेहतरीन हेल्दी जो है, आपको चीज़ें इसकी मशहूर हैं। तो ये आपको आराम से हर जगह से, छोटे बड़े स्टोर हर जगह पर आपको इसको मिल जाएगा और इसे बस फ्राई करना होता है और मुनासिब ऑयल में ये फ्राई हो जाता है बेहतरीन तरीके से, ठीक है जी। और इसके ऊपर तमाम जो हिदायत होती हैं सबरोसे के बॉक्स के ऊपर हर चीज़ दर्ज हुई है ताकि आप अपने हिसाब से इसको घर पर तैयार कर सकें। चलें, जब तक ये फ्राई हो रहा है, पूरे दिन की एनर्जी हमें जो है यूज़ होती है, तो हमें कोई ना कोई एनर्जी ड्रिंक चाहिए होता है। तो मेरे पास यहाँ टैंग का जो है ना पाइनएप्पल मौजूद है फ्लेवर में, और इसके साथ विटामिन सी एंड डी और इसके साथ जिंक, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। विटामिन सी, डी और जिंक, ये तीन चीज़ें मौजूद हैं जो हमें पूरे दिन की जो थकान है, जो एनर्जी लॉस होता है, उसको दोबारा से रिकवर करने के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ठीक है जी। तो इसे आप बनाएं और इंजॉय करें, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास चिकन पकौड़ा बस 2-3 मिनट में तैयार हो गया है, इसलिए कि ये वैसे ही ट्रीट हुआ होता है, यानी कि इसको स्टीम दिया हुआ होता है ताकि ये कच्चा ना रहे। और इसे आपने बस थोड़ी देर में बनाया और अपने मेहमानों को सर्व कर दिया, ठीक है। इफ्तार से थोड़ी देर पहले इसको निकालें, 5-10 मिनट के लिए बाहर रखें, उसके बाद इसको फ्राई करें और सर्व कर दें, ठीक है। और इसे टिश्यू पे निकाल लें ताकि इसका ऑयल ड्रेन हो जाए। यहाँ हम पाइनएप्पल फ्लेवर बनाने जा रहे हैं और ठंडा पानी ले लें और इसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून तरफ आप इसमें ऐड कर दिया। पाइनएप्पल फ्लेवर 100% ओरिजिनल फ्लेवर है और इसके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो हमें चाहिए होती हैं, जैसे कि चीनी वगैरह कुछ अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। ठंडा पानी या बर्फ़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा रिकमेंड ये है कि आप ठंडा पानी जो है वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ हम केचप के साथ तो फ्राई करके और इसको सर्व कर देंगे। चटनी के साथ भी कर सकते हैं जो आजकल हम बनाते हैं, पुदीने की चटनी। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। ये हमारी रेसिपीज सारी तैयार हो चुकी हैं, सबरोसो एंड टैंग। चलें जी, हम काउंटर की तरफ चल रहे हैं। ये आ गया सबरोसो। चले जी, और आगे ड्रिंक टैंग पाइनएप्पल फ्लेवर के साथ, और साथ में जाते जाते बनाना। फ्रूट सब्जी .pk वालों का बनाना महंगा भी है, लेकिन पहले इसको गरीबों की एनर्जी ड्रिंक कहा जाता था या एनर्जी फूड कहा जाता था, क्योंकि बनाना जो है इसके अंदर बेतहाशा विटामिन, मिनरल्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को बहाल कर देती हैं। तो गरीबों का फल कहा जाता था, इसलिए कि बनाना 2 अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पे लेते हैं तो आपकी एनर्जी बहाल रहती है, मैदा आपका ठीक रहता है, आपका नर्वस सिस्टम जो है वो बेस्ट रहता है, और
دماغی صلاحیت جس کو کہتے ہیں ہمارے اندر، انسان کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے جو دماغی صلاحیت، جس کو ایکٹیو رکھتا ہے انسان کو، وہ چیز جو ہے اس کے ساتھ بحال رہتی ہے۔ بے تحاشا چیزوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، بے تحاشا ریسیپیز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا کیک بہت ہی زبردست بنتا ہے، بنانا کیک دنیا بھر میں بہت مشہور ہے، لوگ بہت شوق سے اس کو کھاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کیلے کو یا بنانا کو اپنے زندگی میں شامل کریں۔ آج کل قیمتیں نیچے آ گئی ہیں کیونکہ اب جو اسے بیچنے والے ہیں نا، ان کو پتہ چل گیا کہ رمضان ختم ہونے والے ہیں، اس کے بعد تو پھر کون یوز کرے گا، تو 200-250 سے اب 100 اور 80-50 پہ آ گیا، تو کافی جگہوں پہ مل رہا ہے۔ یہ عام زندگی میں، عام نارمل دنوں میں تو اگر آپ ریگولر بنانا استعمال کرتے ہیں تو ہم اکثر چہرے کے لیے، خوبصورتی کے لیے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ آپ کی چہرے کو خوبصورت بھی بناتا ہے، انرجی بھی دیتا ہے، ساتھ میں آپ کو جو ہے دماغی صلاحیت کو بڑھاتا ہے، ساتھ میں آپ کو وٹامنس جو ہمیں روزمرہ کے چاہیے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو اس سے ملتے ہیں۔ اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ سستی چیز تو بنانا روزانہ معمول بنا لیں، بچے بڑے سب بزرگ سارے استعمال کریں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کا آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلتے ہیں اپنے وائنڈ اپ کی طرف، شو جو ہے وہ اینڈ ہونے والا ہے۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ چیک آؤٹ۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر، درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر ضمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں عرفان رمضان کا یہ الف لام میم، جو خاصہ ہے، خوبصورتی ہے، لطف ہے اور معرفت ہے۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ یہ 20 رمضان ہے اور اس روزے سے آپ محو سفر ہیں، اور آج ہم نے ایک نتیجے پہ آنا ہے۔ آج فتح مکہ کا ذکر ہوگا، اس کے پیچھے سیاق و سباق کا ذکر ہوگا، واقعات کا ذکر ہوگا، مگر اس سے قبل ہم علماء کرام کو خوش آمدید کہہ دیں۔ آج کی بزم کی رونق بھی آپ ہیں، میں سب سے پہلے خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ہی پیارے لطیف انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، اور یہ خاصہ ہے کہ تحقیق پہ مبنی گفتگو فرماتے ہیں۔ آپ کے بے شمار شاگرد ہیں، اور اس وقت بھی آپ تدریس سے، خطابت سے، امامت سے جڑے ہوئے ہیں۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں مفتی شاہ حسین گردیزی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان گفتگو میں ایک اعجاز رکھتے ہیں، افتخار رکھتے ہیں، اور بہت ہی نزاکت کے ساتھ حساس معاملات پہ سنجیدہ گفتگو فرماتے ہیں۔ حدیث کے معاملے میں عبور حاصل ہے، خدا نے بڑا قوی حافظہ عطا فرمایا ہے۔ ابو انشا ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کے تیسرے مہمان کو بھی خوش آمدید کہوں گا، شعبہ تدریس سے آشنا ہیں اور کیا عمدہ خطابت فرماتے ہیں، ساتھ ساتھ بیانات آپ کے بڑے معروف اور مشہور ہیں، سنے جاتے ہیں، دیکھے جاتے ہیں، اور شاگرد ان سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ جامعۃ الرشید سے آپ کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر مفتی رشید احمد خورشید صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آج بوجھو تو جانے میں آئے ہیں دو احباب، ان کی طرف چلتے ہیں، ان سے تعارف لیتے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج، کیا تعارف ہے، ذرا بات بتائیں ہمیں۔ اسد اللہ خان نام ہے اور کراچی یونیورسٹی سے تعلق ہے۔ ملک وسیم، کراچی یونیورسٹی سے تعلق ہے۔ ویلکم، خوش آمدید۔ اور آج تو آپ نے انتخاب کیا ہے جس دن کا، اس دن ایک عمدگی ہے۔ آج کی شخصیت ہم تین احباب ہم چاروں جانتے ہیں۔ آپ کے پاس وقت ہے کم اور سوالات ہیں زیادہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کیجئے۔ اچھا، جو شخصیت ہیں وہ مرد ہیں یا عورت ہیں؟ جی شاہ صاحب وہ مرد ہیں۔ اچھا، یہ شاہ صاحب کو انہوں نے بتایا ہی نہیں آج، آپ لوگوں کو بتایا؟ قاری صاحب اوکے، تو مرد ہیں؟ جی مرد۔
مرد ہیں جی. اشرہ مبشرہ میں وہ صحابی ہیں یا اہل بیت میں سے؟ ڈاکٹر صاحب صحابی ہیں یا اہل بیت میں سے؟ اب ایک سوال پوچھیں, صحابی ہیں؟ صحابہ میں سے. ہاں جی صحابہ میں سے. اشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. قاری صاحب عشر مبشرہ میں آپ کا شمار نہیں جی. قاری صاحب بہت ہی خوبصورت ٹوپی پہنی ہے آج آپ نے, پھر سے میچنگ سے ماشاءاللہ. حدیث کے مشہور راویوں میں سے. ڈاکٹر صاحب حدیث کے مشہور راویوں میں سے ہیں. یعنی وجہ شہرت حدیث کی روایت بہت زیادہ کثرت روایات نہیں ہے. نہیں ہے. اسکرین کے اوپر بھی 4 نام چل رہے ہیں اور 4 ناموں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے. یعنی جو سوال پوچھے جا رہے ہیں مسلم سپہ سالاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. سپہ سالاروں میں ان کا شمار نہیں ہوتا. جلدی جلدی چل رہے ہیں آج, اچھی بات ہے, اسپیڈ دکھائیں. حضور سے پہلے وفات پا چکے تھے. نہیں جی, جلدی سے آگے بڑھیں, شاباش. شہادت کے مرتبے پہ فائز ہیں. ڈاکٹر صاحب قاری صاحب شہادت والا پہلو نہیں ہے. آپ اس کے علاوہ ایک دلچسپ سوال پوچھ سکتے ہیں, اور وہ سوال یہ ہوگا کہ آپ کا بنیادی طور سے تعلق کس خطے سے ہے, یا عرب سے ہے یا غیر عرب سے ہے, عرب میں سے ہے تو کہاں سے ہے. اچھا, اگر غیر عرب سے ہیں تو کس خطے سے, اگر غیر عرب ہیں تو کس. ایک سوال پوچھ لو. آؤٹ سائڈ عرب سے ہیں ان کا تعلق. نہیں, آؤٹ سائڈ عرب نہیں ہے. میں نے ایک سوال ان کا کھا لیا ہے. روزہ تو ٹوٹ گیا پھر. یہ ایسے جیسے غصہ پیتے ہیں نا. خلفائے راشدین کے زمانے تک زندہ رہے, اس کے بعد نہیں. جی خلفائے راشدین کی تعداد آپ کو پتہ ہے نا, تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساروں کے زمانے میں زندہ رہے. البتہ یہ کہ آپ قریب ہیں, خلفائے راشدین کی شہادت سے ایک واقعہ ملتا ہے. ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب سوچیں گے نا تو پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. میں دوں گا ہنٹ. جو نام ان کا مشہور ہے اس سے مال و زر کی طرف اشارہ ہے. ان کے نام میں ان کے خطے علاقے کا ذکر آتا ہے. جیسے اگر میں کہوں قاری خلیل الرحمن خراسانی تو خراسان کا ذکر آ جائے گا. میں اپنے لیے کہوں کہ میں مثال کے طور پہ شامی, نام کے آگے ان کے لہجے سے ان کی دھرتی کی مہک آتی تھی. مہک آتی تھی. واہ صاحب, آپ کو تو پتہ ہے. نہیں بھائی آپ کے سوال سے پتہ چلا. جی کم وقت, چلے میں ہنٹ دوں گا, ہنٹ سے شاہ صاحب کو بھی کنفرم ہو جائے گا, پھر تعارف ان سے لے سکتے ہیں ہم. ہنٹ آپ کے لیے بھی بہت خاص ہے. دیکھیں, راز کی باتیں ہر کسی سے کی نہیں جاتی. کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو رازداں ہوتے ہیں, جن کو راز بتائے جاتے ہیں. دوست سارے ہوتے ہیں مگر ہم راز کوئی کوئی. اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ بیت کے قریب قریب یہ جائیں گے تو پہنچ جائیں گے. میرا خیال آپ رازدان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. نہیں ویسے نہ بھی آپ نے تو اچھی خاصی مدد کر دی. کافی ہو گئی ہے. قاری صاحب کی آج بھی نگاہیں تھیلی چھوٹی نظر آ رہی ہے, اس لیے آج نہیں, آج دے دیں گے. آج تقسیم غنائم میں قاری صاحب شریک نہیں ہو. امین امت کے نام سے مشہور ہے. نہیں, وہ تو ہم نے کل 2 دفعہ کہا. امین الامت جو ہیں جناب حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے حوالے سے ہم نے کل بات کی تھی, وہ کل ہو گیا. امین الامت ہم نے کل سبقت میں حکیم بھی کہا تھا. بھائی میں نے ایک بڑی بات کی ہے رازدانی کے حوالے سے, یہاں تک کہ دوسرے خلیفہ راشد بھی آپ سے استفسار کیا کرتے تھے, پوچھا کرتے تھے کہ کئی رازوں میں وہ راز مجھ سے منسلک تو نہیں ہے. توجہ فرمائیں. نہیں کوئی فرق پڑنے والا. ایک اگر ہنٹ اور مل اور ہنٹ دے دوں. قاری صاحب کوئی ہنٹ بنتا ہے ابھی؟ میرا خیال ہے جو اصل معرفت تھی وہ تو آپ نے دے دی. ایک اور ہنٹ آسان کر کے دے رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے ان 3 خطوں میں سے تلاش کریں, امارات, یمن یا حجاز.
نام کے آگے وہ لگتا ہے جو میں نے ابھی 3 آپشن دیے ہیں. 40 seconds. یمن. یمن سے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں اچھا. اب اس کے بعد اور کیا بتائیں؟ اور کیا بتاؤں میں؟ حکمت یمانیہ تک تو آپ نے پہنچا دی ہے. جی ہاں جی. نہیں کچھ ہو رہا؟ ایک ہنٹ اگر نہیں، ایک ہنٹ اور بس پہنچ جائیں گے. 1 گھنٹہ اور. ایک ہنٹ اگر اور بس پہنچ جائیں گے. اب کیا ہنٹ بنتا ہے شاہ صاحب؟ ویسے ہی دے دو پھر، ویسے ہی لے جا. ان کا مطلب یہ ہمیں آپ ہی نام بتا دو. آپ ہی نام بتا دیں. سبحان اللہ. میرے پاس اب کوئی ہنٹ بچا نہیں، اب تو صرف نام رہ گیا بتانا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کاتب رسول ہیں. یہ ایک ہنٹ دے دیا میں نے. یہ معاویہ کی طرف چلے. معاذ بن جبل. ہیں؟ معاذ بن جبل. اس میں یمن کہاں ہے؟ یہ نام قابل احترام ہے مگر یمن کہاں ہے؟ کوئی ایسا صحابی تلاش کرے جس کے نام کے آگے یمان آتا ہو. حذیفہ بن یمان. اللہ اکبر، شکر الحمدللہ. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. آئیے اپنا انعام لیجئے. اور اسی اسنا میں شاہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ کی شخصیت پہ روشنی ڈالیں. جلدی سے آئیے، آج بہت دیر ہو گئی ہے. آخرکار ہم پہنچ گئے. ایوا کا یہ تحفہ، بن احسان کا یہ تحفہ اور جی ایف ایس کا یہ تحفہ. پہنچے نہیں، آپ کو پہنچایا گیا. یہ آپ نے جیتا نہیں ہے. تشریف لے جائیے. شکریہ. مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب، حضرت حذیفہ بن یمان کون ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اجلہ صحابہ کرام میں سے، جیسے آپ نے ان کو بتایا ہے کہ رازدار رسول ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بہت سی پوشیدہ باتیں ان کو آپ جو ہے نا بتاتے تھے. اور زہر صحابہ سارے ہی جو ہے نا وہ جان نثار تھے، ایک سے ایک بڑھ کے جو ہے نا. تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں بھی شریک رہے، اور غزوہ خندق میں بھی انہوں نے ایک بڑا خاص کردار ادا کیا کہ کس طریقے سے کفار کو آپس میں ٹکرایا جائے. اس میں بھی ان کا بڑا کردار ہے. سبحان اللہ. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے جیسے عمر کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ آپ نے منافقین کی ایک پوری فہرست حضرت حذیفہ کو بتا رکھی تھی. منافقین کا مطلب یہ ہے کہ وہ مدینے کے باشندے تھے، کوئی یہودی تھے، کوئی نصرانی تھے. تو اسلام انہوں نے اوپر سے قبول کر رکھا تھا، تو نمازوں میں بھی آتے جاتے تھے. اور جو ہے نا جیسے نبی اسلام کی کئی ایک حدیث ہے ان میں بھی اس کا اظہار ہوتا ہے. تو حضرت حذیفہ کو آپ نے وہ بتا رکھے تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے بات چیت کرتے رہتے تھے اس حوالے سے. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو صحابہ اکرام میں اختلاف پڑ گیا. اب کوئی کیا کرے، سارے جو ہے نا وہ پریشان ہیں. تو وہ ایک صحابی کے پاس گئے تو انہوں نے حضرت حذیفہ ہی کے پاس گئے، یہ حضرات کہ ان حالات میں آپ کیا کریں. صحیح. تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ یہ عمار ابن یاسر جو ہے یہ ہمیشہ حق کے راستے پہ چلتا ہے. سبحان اللہ. حالات صحیح ہوں، سازگار ہوں یا ناسازگار ہوں، یہ حق کے راستے پہ چلتا ہے. سبحان اللہ. تو لہٰذا یہ اختلاف ہو گیا ہے، تو جدھر عمار ابن یاسر جائیں جو ان کا راستہ ہے وہ والا راستہ آپ سبحان اختیار. اللہ. سبحان اللہ. تو وہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد تقریباً 40 دن زندہ رہے اور پھر اس کے بعد ان کا انتقال. خوب، بہت شکریہ شاہ حسین گردیزی صاحب نے اس پہ اظہار رائے فرمایا. اور میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ بھی اگر 1 منٹ تبصرہ فرما دیں آپ کی شخصیت کے حوالے سے تو بہت اچھا ہو جائے گا. جی بالکل. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے خصوصیت جو مشہور ہے، آپ رازدار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کا ایک واقعہ جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے کہ یہ جب مدینہ منورہ آ رہے تھے ہجرت کر کے، تو راستے میں ان کو مشرکین مکہ نے پکڑ لیا اور ان سے کہا کہ بھائی تم تو وہاں جا رہے ہو، تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ہم سے جہاد کرو گے، تو ہم تو تمہیں اس طرح کبھی الاؤ نہیں کریں گے جانا. تو انہوں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ بھائی میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم مدینہ جا رہے ہیں، ہم تمہارے خلاف ابھی جو جنگ ہوگی ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے. جب یہ آ گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا کہ اس طریقے سے ہمارا ان سے ایک یعنی زبانی ہم نے وعدہ کیا ہے.
تو لیکن وہ وعدہ تو ہم نے کیا ہے، وہ وعدہ آپ نے نہیں کیا، ہمارا ارادہ ہے ہم غزوہ بدر میں شریک ہوں گے. صحیح. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفی لہم بعہدہم ونستعین علیہم، اللہ کہ ہم ان کے وعدے کو پورا کریں گے اور اللہ سے ان کے خلاف مدد طلب کریں گے. تم نے اگر وعدہ کر لیا، اب میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ تم ہمارے ساتھ غزوہ بدر میں شریک ہو. تو یہ باوجود اس کے کہ مدینہ میں تھے اور غزوہ بدر میں جہاد کے لیے بھی تیار تھے، لیکن ایک دشمن سے جو انہوں نے زبان کر لی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اتنا خیال رکھا کہ آپ نے فرمایا کہ دشمن سے بھی جو وعدہ کیا گیا ہو، حالانکہ ہمیں شدید ضرورت ہے، وہاں 1000 کا لشکر، یہاں 313 کا لشکر، یعنی افرادی وسائل کی شدید، فرد قیمتی ہے، ایک فرد قیمتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خیال رکھا. اور اس میں ہمارے لیے ایک بڑا میسج بھی ہے کہ وعدے کی پاسداری، کوئی ایگریمنٹ ہم کر لیتے ہیں، کسی سے کوئی بات کر لیتے ہیں تو اس کا ہمیں خیال بھی رکھنا چاہیے. واقعی ڈاکٹر صاحب کتنی پیاری گفتگو فرمائی ہے. میں لوٹ کر آؤں گا، آج موضوع کا آغاز بھی ہم نے آپ سے ہی کرنا ہے، آپ اس پہ اگر کچھ چال ڈالنا چاہیں. جی میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا تھا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہمارے یہاں کچھ جنازہ آتا نا جی تو ہم جنازے میں حذیفہ بن یمان کو تلاش کیا کرتے تھے. اگر تو وہ مل جاتے تو ہمیں یقین ہو جاتا کہ یہ مسلمان کا جنازہ ہے. صحیح. اور اگر حذیفہ بن یمان اس جنازے میں شریک نہیں ہوتے تو پھر ہم خود ہی فیصلہ کر لیتے تھے کہ یہ شاید منافق ہے. اللہ اکبر، کتنا بڑا رتبہ، یعنی گویا یہ ایک ٹائٹل بن چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رازداری کی وجہ سے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی حقیقت فرمایا آپ نے. ہم لوٹ کر آئیں گے، ایک مختصر وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ بے شک ہم نے آپ کو فتح عطا فرمائی ہے، مگر یہ ذکر ظاہراً فتح مکہ کے حوالے سے نہیں بلکہ اس صلح کے حوالے سے ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی معیت میں کفار مکہ کے ساتھ کی، جس کے اوپر بہت سے لوگ اس وقت اعتراض فرما رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہاں تک کہ خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ البتہ یہ کہ اللہ کے رسول نے حکم فرما دیا، صلح ہو گئی، آغاز بھی ہوا. جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ اس صلح کو تحریر فرما رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہم یہ جملہ ہٹائیے، اس کو کیجیے آگے تبدیل. اور پھر اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد بن عبداللہ لکھیے، رسول اللہ نہ لکھیے. یہ بھی مان لیا گیا. یہاں تک کہ حضرت علی نے فرمایا اے اللہ کے رسول، یہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو آپ کا نام نافذ کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کے جھنڈے گاڑنے کے لیے آیا ہوں. تو رسالت مآب نے معجزے کے طور پہ اپنا نام خود سے مٹا دیا، وہ تحریر، وہ لکیر خود سے لکھ دی. یہ ایک صلح تھی کہ جس کے لیے مسلمان ظاہراً پریشان تھے کہ ہم تو عمرے کے لیے آئے، ہم تو حج کے لیے آئے، ہم تو عبادتیں کرنے کے لیے آئے، ہم تو اپنے ساتھ اپنے جانور لے کر آئے. مگر تعریف اللہ رب العزت کی اور اسی کی حمد اور ثنا ہے کہ پروردگار نے اسی کو فتح میں تبدیل فرما دیا. اللہ رب العزت نے اس طرح سے اپنے نبی سے کام لیا کہ اس وقت جو لوگ ناراض تھے بعد میں خوش ہو گئے. یہاں تک کہ حکم آیا، اور جہاں تک ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ کو مشورہ دیا کہ آپ پہلے سے عمل کیجئے، اس کے بعد یہ سب عمل کریں گے. ویسے ہی ہوا، 1 2 3 کر کے. وہ صحابی جو تمام اتباع رسول میں آگے آگے آئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے روک دیا تو وہ رک گئے. پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ کا وہ بیک گراؤنڈ کہ جب عروہ بن مسعود نے طے کر لیا اور اس کے بعد اپنے لوگوں میں گئے، یہ قابل ذکر ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا کہ میں نے دربار دیکھے ہیں، شاہ نجاشی کے دیکھے ہیں، میں نے کیسر و کسریٰ کے دیکھے ہیں، مگر ایسا دربار نہیں دیکھا. وہ اگر تھوکتے بھی ہیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے ان کو اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے ہیں، وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے وضو کا پانی. یہاں تک کہ جب رسالت مآب خطاب فرماتے ہیں تو سب خاموشی سے سنتے ہیں اور لبیک کہتے ہیں اور جھپکتے ہیں اور پلٹتے ہیں اور پھر ان کے حکم کے تابع رہتے ہیں. یہ شان، یہ مرتبہ صلح حدیبیہ کا تھا. اور اس کے بعد دیکھا گیا کہ کس طرح سے ایک ایک چیز پہ عمل ہوا، یہاں تک کہ مشرکین مکہ نے خود اس سے پیچھے قدم لے لیا. اسی کو فتح قرار دیا گیا. اور اس کے بعد آج 20 رمضان اس کا ایک ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول مکے میں داخل ہو رہے ہیں، نعرے لگائے جا رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ. آپ نے کہا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے. اور پھر لا تسریب الیوم، آج کے دن کیا ہے؟ معافی ہے، بخشش ہے. یہ کردار ہے رحمت اللہ عالمین کا. آج اس پہ بات ہوگی، اس کے سیاق و سباق کی بات ہوگی. میں ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، اس کے سیاق و سباق میں اگر ہم چلے جائیں، صلح حدیبیہ کا معاملہ دیکھیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ صلح فرمائی، اس کے پیچھے دور اندیشی بھی تو تھی، تدبیر بھی تھی. آپ دیکھ رہے تھے کہ نتائج کیا آئیں گے، ایسا ہی ہے؟ یقیناً اللہ کے رسول تھے اور آپ جو کچھ فیصلے فرما رہے تھے اللہ رب العالمین کی نصرت اور تائید سے فرما رہے تھے.
بلکہ جب ایک دو موقعوں پر حضرت عمر کو بات سمجھ نہیں آئی، جن میں سے 2 سوال آپ نے انٹرو میں پیش بھی کیے کہ کیا ہم حق پر نہیں، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں، آپ نے یہ بھی پوچھا کہ اگر ہم ان سے لڑیں اور ہم مارے جائیں تو کیا ہم شہید کہلا کر جنت میں نہیں جائیں گے، اور اگر یہ مارے جائیں تو کیا یہ دوزخ میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے ہر بات میں ہاں کہا۔ تو پھر انہوں نے یہ سوال کیا اللہ کے رسول پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ان سے دب کر ان کے سارے فیصلے جو کہ ہمارے خلاف ہیں بظاہر وہ ہم سب مان رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ کہہ کر چپ کرایا کہ عمر میں اللہ کا رسول ہوں، تو اللہ کا رسول نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میری سمجھ میں پھر بھی بات نہیں آئی، میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں گیا، میں نے وہاں جا کر وہی اعتراض کیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم حق پر ہونے کے باوجود دب کیوں رہے ہیں، یہ تو ہماری عزت کے منافی ہے یہ بات۔ تو صدیق اکبر نے وہی جملہ کہا کہ اے عمر وہ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ کا رسول نہیں ہے۔ جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں ویسے مومن جب بھی دیکھتا ہے اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، حقیقت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے جب بندہ میرا ہو جاتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، یعنی پھر وہ ہر وہی کام کرتا ہے جو مجھے محبوب ہوتے ہیں، جو مجھے اچھے لگتے ہیں، اور ہر اس کام سے بچتا ہے۔ صلح حدیبیہ میں جب یہ صلح ہو گئی، جنگ بندی کا معاہدہ بھی ہو گیا، مسلمانوں کو ایک ریلیف ملا، آپ کو بھی جنگ کی تیاری کا ایک موقع مل گیا کہ بھی ہم ہر طرح کے خطروں سے محفوظ ہو کر ہم تیاری کرتے رہیں گے۔ تو اس عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری میں لگے ہوئے ہیں، ادھر کچھ شرارتیں اور کچھ اس طرح کی باتیں، ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی طرف سے بھی کچھ باتیں ایسی ہونے لگیں کہ بھی شاید یہ معاہدے کی خلاف ورزی اب ہونے والی ہے۔ اور ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خفیہ تیاریاں کی، اس تیاری میں حضرت حاتب ابن ابی بلتہ ان کے بچے بیوی وہ کفار کے نرغے میں تھے وہاں، اور ان کا اور کوئی رشتہ دار وہاں کفار میں حامی نہیں تھا۔ باقی جو مسلمان تھے ان کے رشتہ دار وہاں تھے جو کفار میں بھی تھے، لیکن ان کے بچے وغیرہ بھی انہوں نے روک لیے تھے۔ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو کفار مکہ جو ہے مشرکین مکہ وہ میرے بچوں کو مار دیں گے، بدلے میں میرے بچوں کو۔ انہوں نے اپنی اولاد کی اور بیوی بچوں کی محبت میں ایک خط لکھا، خفیہ خط لکھا، اور اس خط میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راز کو فاش کرنے کی کوشش کی۔ وہ خط ابو سفیان کے نام تھا۔ ایک بوڑھی عورت کا انتخاب کیا، اس کو وہ خط دیا اور یہ کہا کہ جا کے مکے میں تو جا رہی ہے تو انہیں پہنچا دینا۔ اب آپ تو اللہ کے رسول ہیں، جبریل امین نے آپ کو آ کر کے خبر دی کہ یا رسول اللہ اس طرح آپ کے اصحاب میں سے کسی نے آپ کے راز کو فاش کرنے کی کوشش کی ہے، وہ خط ہے آپ منگوا لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کا اور 2 انصاری صحابیوں کا، ان 2 کا انتخاب کیا اور تینوں کو بھیجا۔ یہ گھوڑے پر سوار تھے اور انہیں 3 باتیں بتائیں۔ ایک فرمایا کہ روضہ خاک جو مدینہ سے تقریباً کوئی 3 میل کے فاصلے پر تھا، کہ تم جب روضہ خاک کے مقام پر پہنچو گے ایک بوڑھی عورت اونٹنی پر سوار تمہیں وہاں ملے گی اس وقت، اور اس کے پاس ایک خط ہے، وہ تم اسے میرے پاس لے آؤ۔ یہ صحابی جب روضہ خاک کے مقام پر سیدنا علی المرتضیٰ کی قیادت میں پہنچے تو وہ بوڑھی عورت بھی اسی وقت اونٹنی پر سوار وہاں پہنچی۔ اب انہوں نے کہا کہ جی تیرے پاس خط ہے وہ ہمارے حوالے کر دو، ہم آپ سے اور کچھ نہیں چاہتے۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں، انکار کیا۔ اس کو سواری اونٹنی کو بٹھایا گیا، سواری نیچے اتاری گئی، اس کا پلان جو اونٹنی کا تھا وہ اتارا گیا، اس میں ہر جگہ تلاش کر لیا گیا، خط نہیں ملا۔ 2 انصاری صحابی کہنے لگے علی ہو سکتا ہے اس بیچاری کے پاس خط نہ ہو۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واہ یار عجیب تمہارا ایمان ہے، اللہ کے رسول نے مدینے میں بیٹھ کر 3 میل کے فاصلے پر ہمیں خبر دی کہ ایک بوڑھی عورت آئے گی، اونٹنی پر سوار ہوگی، جب تم وہاں جاؤ گے وہ بھی اسی وقت وہاں پہنچے گی، اس کے پاس خط ہے وہ لے آؤ۔ جب باقی 2 باتیں درست ہیں تو تیسری بات کیسے غلط؟ یہ تمہارا ایمان ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے تلوار نکالی، تلوار نکالنے کے بعد اس خاتون کو دکھائی، اور حدیث میں 2 طرح کی باتیں آتی ہیں۔ ایک دھمکی یہ دی ہم تمہیں جامع تلاشی لیں گے، برہنہ کر کے تلاشی لیں گے، دوسری یہ دھمکی دی ہم تیرا سر تن سے جدا کر دیں گے، تو شرافت سے خط ہمارے حوالے کر دے، اس لیے کہ جس نے ہمیں خبر دی ہے اس کی بات کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ۔ اس نے پھر ڈر کے مارے
अपने सर की मेंढियों में उस ख़त को थोड़ा तावीज़ की शक्ल बना के उसको मेंढियों में छुपा के मेंढियाँ गूंद के रखी हुई थी, तो वहीं से निकाल के उसने ख़त दिया। अब दूसरी बात, सैयदना अली उल मुर्तज़ा ख़त लेकर आ रहे हैं, रास्ते में ना खत को खोला, ना खत को पढ़ा, ना खत को देखा, ना ये जानने की कोशिश की कि इधर से किसने लिखा था, उधर किसके नाम है। ये क्यों कि अल्लाह के रसूल ने हमें खत लेने को भेजा है, खत पढ़ने को नहीं। क्या ईमान है, सुभान अल्लाह। खत पढ़ने को नहीं। तो जब खत ले आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा की मजलिस में बैठे हैं, खत आपके सामने खोला गया, आपने फरमाया हातिब इब्न अबी बलता कहाँ है? वो भी मौजूद थे, हाजिर हो गए। उसका शर्म से सर झुका हुआ है। हज़रत उमर ने फ़ौरन तलवार निकाली, और ऐसे मौक़ों पे अक्सर फ़ारूक आज़म की तलवार बेनियाम हो जाती थी। अल्लाह के रसूल, अगर इजाज़त हो तो मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूँ? आपने फरमाया नहीं, ये मुनाफिक नहीं है, अच्छा ये बदरी साहबी है, और अहले बद्र की अल्लाह ने मग़फ़िरत फरमा दी। हालांकि ये जुर्म बाद में है, ये जुर्म बाद में है, लेकिन अल्लाह ने इनकी ज़ातों की मग़फ़िरत फरमा दी। अल्लाह अकबर। ये बदरी है, ये मुनाफिक नहीं है, अल्लाह ने इनकी मग़फ़िरत फरमा दी। अब आपने हातिब को सफाई का मौका दिया, फरमाया हातिब बता तू इस बारे में क्या चाहता है, क्या क्या कहना चाहता है अपनी सफाई में? उसने कहा या रसूलल्लाह, सच सच बात यह है, इन सब के रिश्तेदार मक्के में हैं, कुफार में, मेरा कोई रिश्ता कुफार में नहीं है, लेकिन मेरे बीवी बच्चे वहाँ मौजूद हैं जो कि मुसलमान हैं, उन लोगों ने छीन लिए। मैंने सोचा अगर आप हमला करोगे मेरे बच्चों की वहाँ सेफ्टी नहीं रहेगी। मैंने खत इसलिए लिखा कि वो लोग मुझे अपना एहसानमंद मोहसिन समझे और मेरे इस एहसान की वजह से मेरे बच्चों की हिफाजत करें। अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह मुम्तहना में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया तुल्क़ूना इलैहिम बिल मवद्दा फ़क़द कफ़रू, कि आप मेरे दुश्मनों और अपने दुश्मनों की तरफ दोस्ती के हाथ मत बढ़ाओ। इन्होंने तुम्हें वहाँ से मक्का से निकाला, तुम्हारे रसूल को निकाला, फिर भी तुम उनसे दोस्तियाँ और ताल्लुक़ रखते हो। यानी गोया कुरान ने भी वाज़े कर दिया कि ये मुनाफिक नहीं है। नसीहत आमेज़ वाक़या आज डॉक्टर साहब ने हमें सुनाया है कि इसमें ईमान की हरारत और फिर कुफ़ार की शरारत और फिर उस पर इत्मीनान क़ल्ब और उसके ऊपर इस्तेहकाम दिखाया हमें। क्या ईमान पाया अल्लाह के रसूल के असहाब ने, हज़रत अली करमुल्लाह वजहो, क्या कमाल ईमान है, क्या एतकाद है। और फिर आप लौट कर आएंगे, मज़ीद फ़तह मक्का पे गुफ्तगू होगी। आज का दिन ख़ास है, आज मैंने कुछ ऐसे सवाल पूछे जो इससे कबल शायद ना पूछे हों। आप लौट कर आएँ, आपका इंतज़ार रहेगा। अल्लाह अल्लाह। लोग कहें कि बादशाह दाखिल हो रहा है आज मक्के में तो उसका जाहो जमाल देखने वाला होगा, शाही अंदाज होगा, वो ऊँट पे सवार है, शायद इफ्तिखार से, गुरूर से या इस तरह के किसी लहजे से खिताब करेगा, मगर नहीं, वो तो झुका हुआ है, वो तो इस्तग़फ़ार पढ़ रहा है, उसके पास तो आज़ी और इंकिसारी है, उसके पास तो मोहब्बत है अपने भाइयों के लिए। क्या फरमाया गया, क्या करूँ तुम्हारे लिए? कहा आप अल्लाह के रसूल हैं, हमने आपका अखलाक देखा है, हमने आपकी सीरत देखी, हमने आपके गुफ्तार को देखा है, तो क्या खूब फरमाया। आज के दिन वही है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के लिए कहा ला तसरीब अलैकुमुल यौम। कोई गुंजाइश नहीं बनती थी मगर बनाई। दिलों में हुकूमत करने वाले का नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर रशीद अहमद खुर्शीद साहब, ये क्या वजह है? ये तो वो दुश्मन लोग थे, मैं दिल से कह रहा हूँ ये बात, हज़रत बिलाल को ज़मीन पर नहीं लेटाया था इन लोगों ने, ये जनाब सुमैया की शर्मगाह के ऊपर इन्होंने इताब नहीं लगाया था, या इन्होंने असहाब रसूल को तकलीफ नहीं पहुंचाई थी, किस बिना पे इनको माफ़ कर दिया और का कोई जुर्म ही नहीं है, माफ़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। एक बहुत अहम बात है और इस्लाम का एक अहम मिजाज, इससे हमें समझ में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का एक मज़हर है ये पूरा फ़तह मक्का का जो वाक़या है। और इससे ये मालूम होता है कुरान करीम में क़िताल का हुक्म भी है, जिहाद का हुक्म भी है। आज इस्लाम पर जो बहुत सारे एतराज़ात किए जाते हैं तो उसमें से एक एतराज़ ये किया जाता है कि इस्लाम तलवार की ज़ोर से फैलाया गया है, लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान किया गया, और इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा कसरत से की जाती हैं। तो अगर ये बात देखी जाए कि आया इस्लाम के आने का मकसद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को जब इस इंसानियत के सामने पेश किया, उसका मकसद इस उम्मत को, इस इंसानियत को राह रास्त पर लाना था। उस इस्लाम का, उस दीन का मकसद लोगों को कत्ल करना, लोगों को मारना या उनके साथ ज़बरदस्ती का मामला करना नहीं था। और ये फ़तह मक्का और ये सुलह हुदैबिया उसका बेहतरीन मज़हर है
اس لیے کہ ایک ایسے موقع پر کہ جب کسی کو طاقت حاصل ہو جاتی ہے، قدرت حاصل ہو جاتی ہے اس دشمن پر جس دشمن نے آپ کو اپنے ملک سے ملک بدر کیا، آپ کا اپنا گھر آبائی وطن جس نے آپ کو وہاں سے نکال دیا، آپ کے اصحاب کو نکال دیا، آپ کو یعنی شیب ابی طالب میں آپ کو رکھا، مختلف قسم کی جو سزا جو تکلیف وہ دے سکتے تھے انہوں نے دی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے طاقت اور قدرت اور فتح عطا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، جب وہ سارے لوگ جمع ہوئے سہمے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں آج تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ تو انہوں نے فرمایا اخ کریم وابن اخ کریم، کہ آپ خود بھی بہت کریم ہیں اور آپ جس کے بیٹے ہیں جن کی آپ اولاد ہیں وہ بھی بہت کریم اور اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آپ نے فرمایا میں وہی کروں گا جو میرے بھائی حضرت یوسف نے کیا تھا، اور آپ نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، تم چلے جاؤ، تم سب میری طرف سے آزاد ہو۔ اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر، جیسے آپ نے انٹرو میں یہ بات کی کہ جب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الیوم یوم الملحمہ، تو جب حضرت ابو سفیان نے یہ بات سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، اور آج کا دن وہ دن ہے جس میں بیت اللہ کی تعظیم ہوگی، آج کے دن بیت اللہ کو حلال نہیں کیا جائے گا، وہاں کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا من اغلق دارہ فہو آمن، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو گیا اس کو امن، جو اپنے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امن۔ یعنی گویا آپ نے امن کا ایک ایسا عمومی پروانہ دے دیا کہ جہاں جس کو جگہ ملے وہ یہ چاہتا ہو کہ میں امن، ایک تو یہ کہ جو آدمی اس موقع پہ بھی لڑنا چاہتا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی امن عطا فرمایا۔ اور آپ کی جو تواضع تھی، آپ کا جو متواضعانہ شان تھی، جب آپ داخل ہوئے فتح مکہ میں روایات میں آتا ہے کہ آپ کی توڑی آپ کے کجاوے سے لگی جا رہی تھی تواضع کی وجہ سے، یعنی آپ ایسے اکڑ کر فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل نہیں ہوئے، اور آپ کی زبان پر یہ کلمات ہے الحمدللہ الذی نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ ونصر جندہ، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اکیلے ان تمام لشکروں کو شکست دی، نصر جندہ جس نے اپنے لشکر کی مدد کی، وہزم الاحزاب وحدہ ان سارے لشکروں کو ایک اللہ نے شکست دی۔ یعنی اتنی سٹرگل، اتنی کوشش، اتنی محنت اور اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اس کا سارا کریڈٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ وحدہ لا شریک کو دیا کہ یہ سب اللہ نے کیا۔ ایک انسان ہونے کے ناطے ہم نے اس میں اپنا کردار ادا کیا، لیکن اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو یہ ہمیں فتح حاصل نہیں ہوتی۔ کیا خوبصورت بیان ہے ڈاکٹر صاحب، یعنی یہ تاریخ بتا رہی ہے کہ ہمیں رحمت للعالمین کا سراپا نظر آیا فتح مکہ کے دن، ہم دیکھ سکتے تھے، اور یہ حق تھا، عدل تھا، انصاف تھا، خون کا بدلہ خون ہوتا، آپ کو نکالا گیا تھا اس شہر سے، آپ اس کا انصاف لیتے ہیں۔ مگر کیا خوبصورت سیرت ہے میرے آقا کی۔ علامہ تقی مہدوی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، وہ اسی کے ہم سیاق و سباق میں جب صلح حدیبیہ کا ذکر کر رہے تھے تو مشکل تھا مسلمانوں کے لیے اس بات کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا کہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ہے، ساز و سامان ہمارے ساتھ ہے، ہم نے صرف مکے میں داخل ہونا ہے، عمرہ کرنا ہے، مگر جب صلح ہو رہی ہے تو حضرت علی سے لکھوایا جا رہا ہے، اور پھر یہ جملہ کہ رسول اللہ کو مٹا دو، حضرت علی نے انکار فرمایا کہ میں نہیں مٹا سکتا اس کو، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سرور کائنات نے صلح نامے کے کاتب کے طور پر حضرت علی بن ابی طالب کا انتخاب فرمایا، اور سہیل بن عمرو اور علی بن ابی طالب یہ دونوں آمنے سامنے تھے کہ جب یہ صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، اور اس موقع پر حضور سرور کائنات نے ایک اور انداز بھی اختیار کیا کہ سہیل آیا ہے تو سہول امرنا، ہمارا امر بھی آسان ہو جائے گا، ہمارا کام انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ مولا متقیان حضور سرور کائنات کو رسول خدا تسلیم کرتے ہیں، خاتم النبیین مانتے ہیں، تو پورے شان و شوکت کے ساتھ پیغمبر اکرم کا نام لکھا گیا، اور محمد الرسول اللہ اور خاتم النبیین کے نام کے ساتھ یہ صلح نامہ لکھا گیا۔ سہیل تو اس چیز کو نہیں مانتا، لہٰذا اس نے انکار کیا کہ اگر آپ محمد کو رسول اللہ کہتے ہیں تو پھر ہمارے اور آپ کی صلح کا فائدہ نہیں رہے گا، ہم بھی اگر رسول اللہ کہنا شروع کر دیں تو پھر ہم آپ کے دین کے اوپر آ جائیں گے، اس لیے آپ محمد لکھیے، رسول اللہ نہ لکھیے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے سہیل کی بات نہ مانتے ہوئے اور انکار کیا کہ میں تیری بات نہیں مانوں گا، اچھا، جو حکم رسول ہوگا اور جو ادب رسول ہوگا میں اس کا خیال رکھوں گا۔ صحیح۔ تو پھر پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اگر اس کی یہ فرمائش ہے تو اس کے مطابق عمل کر لیں۔ صحیح۔ اور حضرت علی مرتضیٰ نے پھر یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ پھر آپ اپنا دست مبارک دیں، اور پیغمبر کے دست مبارک سے خود رسول اللہ کا یہ کلمہ محو کیا گیا اور حذف کیا گیا۔
تو یہاں پر وہ مخالفت والی بات نہیں، پورا ادب اور احترام کی بات ہے کہ جس شوق اور جس ذوق کے ساتھ حضور سرور کائنات کو رسول اللہ مانتے تھے، دل نہیں مانتا کہ میں کیسے مٹا دوں کسی کافر کے کہنے کے اوپر. تو ادب کا تقاضا یہی تھا کہ جیسے باپ کبھی کبھی اپنے بچوں کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ خدمت نہیں کرو، میرے لیے پانی نہیں لے کر آؤ، میرے لیے کھانا نہیں لے کر آؤ. بیٹی کو کبھی کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن بیٹی لائے پہ لائے جا رہی ہے کیونکہ محبت ہے، پیار ہے، عشق ہے، احترام ہے. تو وہی کام مولا متقیان نے پیغمبر اکرم کے ساتھ انجام دیا. اور پھر ہمیں اس محبت کو فتح مکہ کے موقع پر جس خوبصورت انداز میں دیکھنے کا موقع ملتا ہے وہ اب بہت عالی ہے کہ وہی علیہ مرتضیٰ کے جن کو صلح نامہ لکھوانے کے لیے معمور کیا تھا، اسی علیہ مرتضیٰ کو بتوں کو توڑنے کے لیے بھی بلایا گیا. اللہ اکبر. کہ اب آپ تشریف لائیں اور میرے دوش مبارک میں سوار ہو جائیں. میرے دوش مبارک، میرے دوش مبارک. بعض روایات کے اندر یہ ہے کہ مولا علیہ السلام نے وہاں پہ فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ ہو نہیں سکتا، آپ میرے دوش مبارک میں سوار ہوں. اور حضور سرور کائنات جب سوار ہونے لگے تو علیہ مرتضیٰ جیسا شیر خدا، اتنا بڑا پہلوان، اتنا بڑا بہادر انسان، وہ بھی لرز گیا. اللہ اکبر. اور پھر حضور سرور کائنات نے بتایا کہ اے علی، یہ جو میرا وزن تمہیں محسوس ہو رہا ہے یہ میرا اپنا ذاتی وزن نہیں ہے، یہ نبوت کا وزن ہے جو تم اپنے کاندھوں پر محسوس کر رہے ہو، لہٰذا تم اب میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ. اور پھر میرے مولا تشریف لے گئے اور پھر حبل کو اور بہت سارے بتوں کو توڑا. اور وہاں پر پھر وحی الہی نازل ہوئی کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کو مٹنا ہی تھا. اور پھر اس موقع پر پیغمبر نے یہ بھی اشارہ فرمایا کہ اے علی، بت کو توڑنے والوں میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام تھے اور بت کو توڑنے والوں میں سب سے آخری علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو علی ابن ابی طالب کے ساتھ جو محبت ہے وہ تو شروع سے لے کر آخر تک ہمیں ہر موقع پر نظر آتی ہے. اور اس فتح کے موقع پر بھی علم دیا گیا تھا، تب بھی علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں دیا گیا تھا. یعنی ماہ رمضان کے اندر جو جنگ بدر آتی ہے، پہلی جنگ اسلام کی، اس موقع پر بھی علم دیا گیا تو علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں، اور آخری فتح کے موقع پر بھی علم دیا گیا تو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیا گیا. تو ہر جگہ پر میرے مولا حضرت علی ابن ابی طالب کا کردار ملتا ہے. اور اگر آپ مجھے وقت دے تو قرآن کریم کی ایک اور آیت عجیب ہے کہ یہ جو مسلمان ہو گئے ہیں، ان مسلمانوں کو ان مسلمانوں کے برابر نہ سمجھو جو پہلے ہی سے آپ پر قربانی دینے والے تھے. وہ تو ان کا کیا کہنا. اور باقاعدہ یہ آیت موجود ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 10 سے، جس میں اشارہ ہوتا ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. وہ لوگ برابری نہیں کر سکتے جو فتح مکہ کے بعد انفاق کرتے ہیں یا جہاد کرتے ہیں ان لوگوں کی جو اس سے پہلے انفاق کرنے والے تھے اور جہاد کرنے والے تھے. ان کا درجہ بلند ہے کہ جو اس سے پہلے یہ کام کرنے والے تھے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. البتہ پروردگار کے یہاں وہی انصاف کا قانون ہے کہ جو نیکی کرے گا اس کی جزا اس کو قیامت میں دی جائے گی. وجہ فرمایا. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. یا رب العالمین. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا. پروردگارہ ہمارے روزے کو قبول فرما. رب العالمین ہمیں ایک امت بننے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما. رب العالمین ہمارے گناہوں کی معافی ہمیں دے دے. پروردگار ہمارے دلوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی محبت، آپ کی سیرت سے مودت، آپ کے اہل بیت اور آپ کے اصحاب کا احترام اور مودت عطا فرما. رب العالمین ہماری توفیقات میں اضافہ عطا فرما. ہمیں مسجد الحرام کی زیارت نصیب فرما. ہمیں مسجد نبوی کا دورہ کروا. پروردگار ہمیں وہ تمام چیزیں دکھا جو ہمارے دیکھنے کے قابل ہیں، ہمارے لیے علم نافع ہیں. رب العالمین جس طرح تو نے ہمارے دسترخوان کو خوبصورت بنایا، ہماری زندگیوں کو خوبصورت بنا، کسب حلال میں ہماری آسانیاں پیدا فرما. پروردگار عالم ہمارے اچھے اچھے اعمال کو قبول فرما اور ہماری برائیوں کو، سیئات کو مٹا دے. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ضرمن خوبصورتی اور الحمدللہ خوبصورتی پروردگار کی دی ہوئی نعمتیں دسترخوان پہ موجود. ہمارے ساتھ کوک اور کوک کا تعاون بہت ہی پرانا، ساتھ ساتھ ٹینک جو ہمارے لیے ہمیشہ سے غذائیت سے سرشار ایک مشروب ہے اور من پسند بھی ہے. روح افزا جو ہمیشہ ہمارے دسترخوان پہ موجود ہوتا ہے اور جس سے میں خود بھی لطف اندوز ہوتا ہوں. یہ ہماری پیاس کو بھی بجھاتا ہے اور ساتھ ساتھ لذتوں میں اضافہ کرتا ہے. آج بھی فروٹ اور سبزی ہی سے منگوائی گئی ہے، اور fruitsabzi.pk آپ کے لیے بھی ایک ایسا اشارہ ہے کہ آپ جب بھی تازہ فروٹ یا سبزی کے متمنی ہوں گے آپ یہیں سے اپنی اس طلب کو پورا کریں گے. یہی دعا اور درخواست ہے کہ پروردگار ہمارے اخلاق کو حسین بنا دے، اتحاد کا یہ موسم، یہ فضا قائم رہے،
اور ہاں ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں جیسے پروردگار سے ہم امید کرتے ہیں کہ معافی فرمائے، ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے درگزر سے کام لینا ہوگا. اس توقع کے ساتھ لوٹ کر آئیں گے، ایک دن پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا. اللہ کے فرمان کا. اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت.